نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنا ہمارا پانچواں سپارہ کل رہ گیا تھا تھوڑا سا اسے کمپلیٹ کر کے کوشش کریں گے کہ چھٹا سپارہ آج پورا ہو جائے۔ آیت نمبر 123 سے دیکھیے، لیس بِأَمَانِیکُم ولا امانی اہل الکتاب، یعنی کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پہ؟ حقیقت حال نہ تو تمہاری آرزو کے مطابق ہے، یعنی جس طرح ہم سوچتے ہیں اس طرح حقیقت نہیں ہے، اور نہ ہی اہل کتاب کی امیدوں پر موقوف ہے کہ اگر ہم اس طرح کی امید لگائیں کہ صرف کہہ دینے سے ہم جنت میں چلے جائیں گے تو کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برا کرے گا اس کی کچھ بھی سزا پائے سمجھ گا۔ میں نہیں آ رہی آپ کی آواز۔ باقی کسی کو بھی نہیں آ رہی کیا؟ مجھے تو صاف آ گئی ایک دم۔ آپ نیٹ ورک ایریا میں چلے جائیں، جس کو آواز نہیں آ رہی پلیز۔ جو برا کرے گا اس کی سزا پائے گا، اور کسی کو نہ پائے گا جو اس کی حمایت اور مدد اللہ کے پاس کر سکے، یعنی جو جس طرح کا عمل کرے گا اس کے مطابق اس کو جزائے سزا ملے گی۔ پھر بتایا جو ایمان والا مرد ہو یا عورت اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ نیک عمل کرتے ہیں۔ یعنی کرائٹیریا کیا ہے جنت میں جانے کا؟ نیک اعمال اور ساتھ میں ایمان۔ تو کھجور کی گٹلی کے شگاف برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ با اعتبار کے دین کے سب سے اچھا دین کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن احسن دینا، کون سا دین ہے جو سب سے اچھا ہے؟ اور میں نے آپ کو بتایا کہ دین جو ہے وہ صرف اسلام ہی ہے جسے اللہ نے پسند کیا، اور دین کا مطلب ہوتا ہے وے آف لائف، زندگی گزارنے کا طریقہ، نہ کہ صرف مذہب، کہ آپ صرف ریلیجیس آسپیکٹ سے لکھیں کہ آئی ایم اے مسلم۔ دین جو ہے وہ کمپلیٹ لائف سٹائل کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ جو اپنا منہ اللہ کے احکام پر دھر دے، اب یہ ڈیفینیشن ہے دین اسلام کی، کہ جو اپنا رخ، اپنی پوری ہستی، یہاں پہ جو وجہہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، وجہن جو ہے وہ چہرے کو کہتے ہیں، جس نے اپنا چہرہ، اپنا رخ اللہ کی طرف کر دیا، اس کا مطلب اس کی کمپلیٹ اٹینشن اللہ کی طرف ہے۔ تو کیا ہے؟ ساتھ میں وہ نیکوکار بھی ہے، وہ محسن، وہ احسان کرنے والا بھی ہے، اور کیا کرتا ہے وہ؟ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ، وہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرتا ہے جو حنیف تھے۔ حنیف مطلب یکسو، ایک طرف اپنا دھیان کر کے اسی راستے پہ چلنے والے، اور وہ دھیان کس پر کیا انہوں نے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اور ابراہیم کو اللہ نے اپنا دوست بنا لیا۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے۔ آپ سے عورتوں کے بارے میں حکم دریافت کرتے ہیں، یعنی آپ سے پوچھا جاتا ہے، اگر نساء جو جس پہ نام ہے اس صورت کا، عورتوں کے بارے میں بتائیے، تو آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ خود عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ خود اللہ ان کے بارے میں حکم دے رہا ہے، اور قرآن کی وہ آیتیں جو تم پر ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں پڑھی جاتی ہیں جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے، یعنی جو یتیم لڑکیاں ہوا کرتی تھی، جو چھوٹی بچیاں ہوا کرتی تھی، ان کے والد یا جو بھی ان کے وہ تھے گارجینس تھے، ان کی ڈیتھ کے بعد جتنا بھی مال کی وہ وارث ہوتی تھی، تو ان کے ساتھ سب سے زیادہ ایکسپلائٹیشن ہوا کرتا تھا، کہ ان کو جو ان کے ورثہ ہوا کرتے تھے وہ ان کو ایز اے مال غنیمت کہہ لیجئے یا ایز اے وراثت اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے۔ ان کی شادیاں نہیں کراتے تھے تاکہ ان کا مال کسی اور کے گھر نہ چلا جائے، اور اپنے پاس رکھتے تھے، نہ خود ان سے شادی کرتے تھے، نہ ان کے حق دیا کرتے تھے۔ تو سب سے زیادہ جو ظلم و ستم ہوا کرتا تھا وہ یتیم بچیوں کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی ان کا نام مینشن کیا کہ ان یتیم لڑکیوں کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں، جنہیں ان کا مقرر حق تم نہیں دیتے، اور انہیں اپنے نکاح میں لانے کی رغبت رکھتے ہو، یعنی تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کرو اس وجہ سے تاکہ ان کا مال تمہارے ہی پاس رہے۔ اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی، یعنی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ بھی اپنے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، اور کس کے بارے میں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اور اس بارے میں کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو۔ یتیموں کے ساتھ انصاف کرنا بہت ضروری ہے۔ تم جو نیک کام کرو بلا شبہ اللہ اسے پوری طرح جاننے والا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ اس صورت میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کے بارے میں، ساتھ میں یتیم بچیوں کے بارے میں اور یتیموں کے بارے میں
ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے احکامات بتائے ہیں۔ اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی بد دماغی اور بے پرواہی کا خوف ہو، یعنی اگر اس کا شوہر بد دماغ ہے اور وہ اس کی طرف دھیان نہیں دیتا، تو دونوں آپس میں جو صلح کر لیں، یعنی اگر عورت اس طرح کہے کہ ٹھیک ہے میں تھوڑا سا حق معاف کرتی ہوں کہ آپ مجھے اتنا خرچ نہ دیا کریں، کوئی بات نہیں، لیکن آپ مجھے اپنے ساتھ ہی رہنے دیں، اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو دونوں آپس میں صلح کر لیں، اس میں کسی پر کوئی گناہ نہیں، تو پھر اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ صلح بہت بہتر چیز ہے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس عورت کو اس عمر میں جا کے طلاق دیں۔ اس زمانے میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ اگر ایسا ہوتا تھا کہ عورت کی ایج زیادہ ہو جاتی تھی تو ان کے خاوند ان کو بڑی عمر میں جا کے بھی طلاق دے دیا کرتے تھے کہ اب میرا اس سے دل بھر گیا۔ اس چیز کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پسند کرتا کہ اس عمر میں آپ ان کو طلاق دیں، آپ علیحدگی رکھیں، کیوں؟ کیونکہ پوری فیملی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گی۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ صلح بہت ہی بہتر ہے، صلح کرنا یہ بہتر چیز ہے، تما ہر لفظ میں شامل کر دی گئی ہے۔ یہ جو یہاں پہ جو آیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، یہ جو شح ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ انسان کی حرص کرنا، اپنے لیے چاہنا کہ مجھے سب کچھ مل جائے، مجھے میرے سارے حقوق ملیں، جتنا بھی میرے اوپر رائٹ ہے وہ سب مجھے ملتے رہیں، چاہے میں دوسروں کو دوں نہ دوں۔ ہر انسان کے اندر یہ تما رکھی گئی ہے، انسان چاہتا ہے کہ اس کے حق میں کوئی بھی کمی نہ ہو۔ اگر تم اچھا سلوک کرو اور پرہیزگاری کرو، جو تم کر رہے ہو اس پر اللہ پوری طرح خبردار ہے، یعنی اگر آپ احسان کرتے ہیں اور تقوی کی روش اختیار کریں گے، اس کے باوجود بھی کہ اللہ نے آپ کو حق دے رکھا ہے آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، تو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ خبیر ہے، بہت خبر رکھنے والا ہے۔ تم میں سے یہ تو کبھی نہ ہو سکے گا کہ اپنی تمام بیویوں میں ہر طرح عدل کرو، گو تم اس کی کتنی ہی خواہش اور کوشش کر لو، یعنی آپ جتنی بھی بیویاں ہیں آپ کی اگر 4 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، 2 بیویاں ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ہر ایک کے ساتھ پوری طرح عدل کر سکیں، چاہے آپ کتنی ہی کوشش کر لیں۔ اسی لیے بالکل ہی ایک ایک کی طرف مائل ہو کر دوسری کو لٹکتی ہوئی نہ چھوڑو، یعنی آپ کمپلیٹلی اٹینشن جو ہے اپنی ایک کی طرف نہ کریں کہ دوسری والی جو ہے وہ بالکل ہی اگنور ہو جائے، اس کی طرف بالکل دھیان نہ ہو۔ یہ جو کل معلقہ ہے نا، علقہ جو ہے اس کے لیے یوز ہوتا ہے کہ آپ لٹکا ہوا چھوڑ دیں کہ نہ وہ کسی اور سے شادی کر سکے نہ ہی آپ اس کو اپنے حقوق دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع کرتا ہے۔ اور اگر تم اصلاح کرو، تقوی اختیار کرو، تو بے شک اللہ بڑی مغفرت اور رحمت والا ہے، یعنی اگر آپ پھر بھی اصلاح کر لیں اور آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی عورت کا، جس سے ہو سکتا ہے اب آپ کا دل نہیں مل رہا ہے یا پھر اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے، جو بھی وجوہات ہیں اگر اس مرد کے دماغ میں، تو کیا ہے اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، اگر آپ ابھی بھی اصلاح کا پہلو نکالتے ہیں تو یہ بہت بہتر ہے۔ کسی بھی طور پہ خاندانی جو ریلیشنز ہیں یا خاندان کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ ڈسٹرب ہو۔ اگر میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ اپنی وسعت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا، اللہ وسعت والا حکمت والا ہے، یعنی اگر وہ لوگ الگ ہونا چاہتے ہیں، اگر ان کا یہی باہمی فیصلہ ہے تو یہ نہ سوچے کہ میں کہاں جاؤں گی، اب میرا کیا ہوگا۔ اگر آپ اصلاح کے پہلو سے الگ ہونا چاہتے ہیں کہ یہی دونوں کے حق میں بہتر ہے، ساتھ رہ کر آپ حقوق نہیں ادا کر سکتے، نہ ہی آپ میرڈ لائف کو ٹھیک سے انجوائے کر سکتے ہیں، تو اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ الگ ہو جائیں، اللہ آپ کو بے نیاز کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہے، مے بی آپ کو بیٹر ہسبینڈ مل جائے، مے بی آپ کے لیے کوئی سورس آف انکم، کچھ بھی چیز اس طرح کی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ واسعن حکیمہ ہے، یعنی وہ بہت وسعت والا ہے، اس کو پتا ہے آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے، ان اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی ناراضگی سے ڈرو۔ اور اگر تم کفر کرو تو یاد رکھو کہ اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی اگر تم کسی بھی طرح کی کوئی نہ ایسی حقوق تلفی والی بات کرتے ہو یا کوئی بھی آپ نافرمانی کا کام کرتے ہیں، تو آپ اس بات کو بھولے نہ کہ ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے آپ سے لے لے، اور وہ بے نیاز ہے، غنی ہے، اس کو نیڈ ہی نہیں ہے ہماری، اور قابل تعریف ہے، چاہے آپ تعریف کریں یا نہ کریں، اللہ تعالیٰ تعریف کے لائق ہے، اور ساری کائنات اس کی تعریف کر رہی ہے، اس کی عبادت میں لگی ہے۔ اللہ کے اختیار میں ہے آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اور اللہ تعالیٰ کارساز کافی ہے۔
اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو لے جائے. یعنی اگر ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں اور واقعی اللہ کو ہماری نیڈ ہے نعوذ باللہ، تو اس بات کو دھیان رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بدل کر دوسری قوم، دوسرے لوگ لا سکتے ہیں جو ہم سے بہتر عمل کریں. اس لیے کبھی اپنے عمل پہ تکبر نہ کریں، ہر وقت عاجزی کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں اسلام کی دولت سے نوازا اور ہمیں اور بہترین عمل کرنے کی توفیق دیجیے. وکان اللہ علی ذالک قدیرہ، کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ ہمیں بدل کے دوسرے لوگوں کو ہمارے سامنے لے آئے جو ہم سے اچھی طرح عبادت کریں گے. جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو یاد رکھو کہ اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے. آپ صرف دنیا ہی نہ مانگے یا آپ صرف آخرت ہی نہ مانگے، اللہ کے پاس دونوں جہان کی نعمتیں موجود ہیں. اللہ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے. اے ایمان والو، عدل اور انصاف پر مضبوطی سے جم جانے والے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دینے والے بن جاؤ. یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ آپ انصاف سے کام لیجئے. قوامین بالقسط، یعنی آپ کیا کریں؟ عدل اور انصاف سے کام لیجئے اور مضبوطی سے جم جائیے. یعنی آپ کچھ بھی ہو، حالات کیسے بھی ہوں، سامنے کوئی بھی ہو، آپ صرف حق کی بات ہی کریں گے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے سچی گواہی دو. اللہ کو راضی کرنے کے لیے سچی بات بولیے، جو بات ہے ایز اٹ از بولیے، خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہو، چاہے اب وہ گواہی دینا آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے، یعنی آپ کا کوئی نقصان ہو جائے گا یا تمہارے ماں باپ کا نقصان ہوگا اس میں، یا تمہارے رشتہ داروں اور عزیزوں کو کسی طرح کا کوئی نقصان ہوگا، لیکن جو بات حق ہے وہ ہے، آپ کو بولنی ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ ہمیں بے نیاز کر رہا ہے اس چیز سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. کیا جانتا ہے؟ آپ یہ دیکھیے، وہ شخص امیر ہو یا فقیر، یعنی اگر آپ کسی کی حمایت اس لیے کر رہے ہیں، جھوٹ میں کسی کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ انسان غریب ہے، اسے تھوڑا سا کچھ مل جائے گا، یا پھر اگر وہ امیر انسان ہے اس کے رعب میں آ کے کہ آپ کا فیور نہ ختم ہو جائے کل اس کے لیے، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دونوں کے ساتھ اللہ کو زیادہ تعلق ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر ان دونوں کا خیر خواہ ہے کہ آپ اگر کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہ امیر آدمی ہے، یہ غریب آدمی ہے، تو اس کا ساتھ دے دیجئے، یا آپ اگر وہ آپ کا ریلیٹو ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ زیادہ ان سے تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ ان سے محبت کرتا ہے آپ سے زیادہ. آپ کا صرف اتنا کام ہے کہ آپ حق پہ ڈٹے رہیے. اس لیے تم خواہش نفس کے پیچھے پڑ کر انصاف نہ چھوڑ دینا. اور اگر تم نے کج بیانی یا پہلو تہی کی، یعنی اگر آپ نے کسی ایک کی سائڈ لینے کی کوشش کری غلط بات میں، تو جان لو کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے. اسلام ایک ایسا کردار دیتا ہے جہاں انسان بالکل سچا ہے، اس کے سامنے کوئی بھی آ رہا ہو، کسی بھی طرح کی سچویشن ہو، اس کو ہمیشہ سچ بولنا ہے تاکہ لوگ آنکھ بند کر کے یقین کر سکے کہ یہ مسلمان کی گواہی ہے تو سچی ہوگی. اے ایمان والو، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے اس نے نازل فرمائی ہے، ایمان لاؤ. ساری چیزوں پر ایمان لانے کے لیے کہا گیا ہے یہاں پر، یعنی ہم اگر ان میں سے کسی پر بھی ایمان نہیں لاتے جس طرح کے پہلے قوموں نے کیا تھا تو ہمارا ایمان قبول نہیں ہوگا. اسی لیے بار بار یہ آیتیں ریپیٹ ہو رہی ہیں تاکہ ہم اپنا ایمان مکمل کریں ان تمام چیزوں پر ایمان لا کے. جو شخص اللہ سے اور اس کی فرشتوں سے اور اس کی کتابوں سے اور اس کے رسولوں سے اور قیامت کے دن سے، یعنی ان تمام سچویشن میں ان آیات کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارا ایمان ان میں سے ہر ایک پر ہونا چاہیے. اگر کسی ایک پر بھی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اگر آپ نے کفر کیا ان میں سے کسی سے بھی یا پھر ان سب سے ہی، تو بہت بڑی دور کی گمراہی میں آپ جا پڑے، ایسی گمراہی میں کہ وہاں سے آپ لوٹ بھی نہیں سکتے. جن لوگوں نے ایمان قبول کر کے پھر کفر کیا، اب یہاں کن کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کہ جو ایمان لے آئے تھے، ان کو لگا کہ ابھی سچویشن ٹھیک ہے، آپ ایمان لا سکتے ہیں، آپ کا نقصان نہیں ہوگا، پھر اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ پھر کفر کر دیتے ہیں. ثم کفروا، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ان کے سامنے ایمان لانے سے یا پھر کسی طرح سے مسلمانوں کو فائدہ نظر آتا ہے تو وہ پھر ایمان لے آتے ہیں. ثم آمنوا، اس کے بعد پھر سے کفر کر دیتے ہیں. یعنی انہوں نے اسلام کو، ایمان کو کھیل بنا رکھا ہے کہ جب چاہے ایمان قبول کر لیا، جب چاہے پھر گئے اپنے نفس کی پیروی کرنے لگے. پھر اس کے بعد لاسٹ میں دیکھیے کیا ہے کہ اگر آپ نے کفر کیا اور اسی میں بڑھتے چلے گئے، کیونکہ آپ نے اتنی بار دیکھنے کے بعد نظر انداز کرنا شروع کیا، آپ کنٹینیوس یہی کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کی ہدایت کی توفیق بھی چھن سکتی ہے اور آپ گناہوں میں ہی آگے بڑھ سکتے ہیں. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ یقیناً انہیں نہ بخشے گا، ان کی کبھی بخشش نہیں ہوگی اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائی جائے گی، ان کو ہدایت کا راستہ بھی نہیں ملے گا. منافقوں کو اس امر کی خبر پہنچا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب یقینی ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ منافق ہوں جو اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں، تبھی اگلی آیت میں منافقین کا نام لے لیا گیا ہے. اب منافق کوئی بھی ہو سکتا ہے، خواہ وہ مسلمان کے روپ میں ہو، خواہ وہ مشرکین کے روپ میں ہو.
پھر دیکھیے، جن کی یہ حالت ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، کیا کرتے ہیں منافق اس طرح کہ وہ مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کے نان مسلمس فرینڈز ہوتے ہیں. کیا ان کے پاس عزت کی تلاش میں جاتے ہو؟ زیادہ تر جو ہماری فرینڈ سرکل اور ہماری سوسائٹی اس طرح کی ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہمیں اپنا اسٹیٹس اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے، یا پھر ہم ان کے کلچر سے مرعوب ہو جاتے ہیں، ہمیں ان کا کلچر بہت اچھا لگنے لگتا ہے، تو ہم عزت کی تلاش میں ان کے پاس جاتے ہیں. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کیا تم عزت کی تلاش کرتے ہو؟ ایبتغون عندهم العزت، اگر آپ کو عزت کی تلاش ہے تو یاد رکھیے ان العزت للہ جمیعا، جتنی بھی عزتیں ہیں دنیا میں جو بھی ہے سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. اور اللہ تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتار چکا ہے کہ تم جب کسی مجلس والوں کو اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے دیکھو، یعنی آپ کسی ایسی محفل گیدرنگ میں بیٹھے ہیں جہاں پہ لوگ قرآن کا مذاق بنا رہے ہیں، کس طرح سے؟ یا تو زبانی مذاق بنا رہے ہیں قرآن کا، رسولوں کا، یا پھر وہ اپنے عمل سے ایسا کر رہے ہیں، یعنی وہ تمام نافرمانی کے کام کر رہے ہیں، لائک ڈرنکس سرو ہو رہی ہیں وہاں پر، یا پھر وہاں پہ حرام چیزیں سرو ہو رہی ہیں، یا کوئی ایسی باتیں ہو رہی ہیں جس میں بہت ہی زیادہ بے حیائی ہو، تو ان تمام چیزوں میں کیا ہے؟ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر ہے. یا پھر آپ یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ایسی گیدرنگس ہو رہی ہیں، ایسی شادی ہیں، ایسی دعوتیں ہیں جہاں پر بالکل بے پردگی ہو رہی ہے، وہاں پہ گانے بج رہے ہیں، ہر طرح کی ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اللہ کا حکم ہے یہ کہ آپ کیا کریں گے؟ ان کے پاس نہ بیٹھیے، آپ کو اس جگہ نہیں جانا جہاں پہ اس طرح سے اللہ کی آیات کا مذاق بنایا جا رہا ہو، جب تک کہ وہ اس کے علاوہ اور باتیں نہ کرنے لگیں، یعنی جب تک وہ ٹاپک چینج نہ ہو جائے یا وہ سچویشن بہتر نہ ہو جائے، آپ کو لگ رہا ہو کہ بہت زیادہ بے حیائی یہاں پہ اب نہیں ہو رہی ہے، آپ اس جگہ پہ پھر جا سکتے ہیں. یعنی آپ کو بالکل یہ نہیں کہا کہ آپ ان سے قطع تعلق کر لیں، ان لوگوں سے بات ہی نہ کریں. کیوں؟ کیونکہ آپ کو جب تک ان لوگوں کے ساتھ ریلیشن نہیں رکھیں گے، جب تک آپ ان کو حق کی بات نہیں بتائیں گے، اپنا رویہ نہیں دکھائیں گے، اسلام پیش نہیں کریں گے، تو ان کے چینج ہونے کے، ان کے سمجھنے کے امکانات بھی نہیں رہیں گے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ آپ خود سمجھ لیں اور اپنے گھر میں بیٹھ جائیں اور سارے گناہوں سے پاک رہیں گے اس طرح. آپ اپنے اندر اگر یہ کیلیبر دیکھتے ہیں کہ آپ خود استقامت پہ ہیں اور اس کے بعد آپ دوسروں کو حق کی بات بتا سکتے ہیں، تو ضرور ان کے پاس جائیں، ان سے بات کریں. اگر آپ کیا کرتے ہیں؟ اس وقت وہیں پہ بیٹھے رہیں گے جب وہ سارے برے کام ہو رہے ہوں گے، تو کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ آپ انہی کے جیسے ہوں گے، بالکل انہی کی طرح ہوں گے جیسے وہ عمل کر رہے ہیں، چاہے آپ نہیں کر رہے ہوں وہ کام، لیکن آپ کی موجودگی وہاں پہ اس کام کو اپریشیٹ کر رہی ہے کہ جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے. یقیناً اللہ تمام کافروں اور سب منافقوں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. وہ سارے لوگ اس ٹائم پہ منافق اور کافر ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، اسی لیے کوشش کریں ہمیشہ کہ ایسی گیدرنگ سے بچیں، اور اگر آپ جائیں بھی تو اس نیت سے جائیں کہ کسی کو کچھ بتا سکیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بے انتہا بے حیائی چل رہی ہے اور بالکل ٹھیک نہیں ہے ماحول، تو کوشش بھی نہ کریں وہاں رکنے کی، آپ کے ایمان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے. یہ لوگ تمہارے انجام کار کا انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہیں اللہ فتح دے، یعنی اگر کوئی کامیابی نظر آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی نہیں ہیں، یعنی ہم تو تمہارے فرینڈز ہیں، اس کامیابی میں ہمیں بھی حصہ دو. اور اگر کافروں کو تھوڑا سا غلبہ مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تم پر غالب نہ آنے لگے تھے، اور کیا ہم نے تمہیں مسلمانوں کے ہاتھوں سے نہ بچایا تھا؟ یعنی اگر ہم نہیں ہوتے تو تمہیں مسلمانوں سے کون بچاتا؟ دونوں پارٹیز کی طرف جا کے بات کرنا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں. مقصد کیا ہے ان کا؟ صرف اپنا مفاد. دونوں جگہ سے جہاں سے فائدہ مل رہا ہے ان سے بولو کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. بس قیامت میں خود اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کو ایمان والوں پر ہرگز راہ نہ دے گا. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ آپ یہ دیکھیے کہ اگر کوئی کافر ہے اور آپ مسلمان ہیں، اس کے سامنے آپ ایمان والے ہیں واقعی، تو وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اگر آپ سچے ایمان والے ہیں. بے شک منافق اللہ سے چال بازیاں کر رہے ہیں. کیا چال بازی؟ کہ وہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں حالانکہ وہ نہیں ہے، اور وہ ان سے چال بازی کرنے والا ہے. یعنی ایکچولی تو اللہ کا پلان کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ اگر ان کو ڈسکلوز نہیں کر رہا تو اللہ تعالیٰ کی کوئی اور پلاننگ ہے ان کے لیے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں منافق؟ کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی کاہلی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے کہ انسان کا دل نہیں ہے نماز کا، اتنی کاہلی اور سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے. اور
اللہ کی یاد تو اس میں ہوتی ہی نہیں ہے. یہ منافقین کی صفت آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں اور اس میں اللہ کو بہت کم یاد کرتے ہیں. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. اگر ہم بھی نماز پڑھ رہے ہیں اپنی اور ہمارا دھیان کہیں اور ہے، اور جب ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں تب ہمیں یاد آتا ہے کہ ہاں ہمیں تھوڑے میننگ بھی سمجھ رہے ہیں. ہم نماز پڑھ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. اگر اس طرح نہیں ہے اور ہم پوری نماز میں اپنی دنیا میں اپنے کیلکولیشنز میں مصروف ہیں، تو ہماری نماز میں بھی اللہ کا ذکر نہیں ہے. اور ہم یہ پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ جتنا حصہ ہم اپنی نماز میں موجود ہوتے ہیں ہمیں صرف اتنا ہی ریوارڈ ملنا ہے. اس کے علاوہ باقی تمام حصہ جو ہے وہ ہمارا ایک طرح سے ویسٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس میں اللہ کی یاد نہیں تھی. وہ ایک رسمی ایکسرسائز ہی ہے، اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہوگا آپ کے لیے. اللہ کی یاد کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے کلمہ پڑھتے رہیں اور دھیان آپ کا کہیں اور ہو. ذکر کا مطلب ہے ایکٹیو ذکر، یعنی آپ جب پڑھ رہے ہیں کلمہ یا آپ کوئی تسبیح بیان کر رہے ہیں اللہ کی، تو آپ کا دھیان بھی اللہ کی طرف ہے، آپ کی بڑائی اللہ کے دل میں ہے. چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. یہ ایکچولی ذکر ہے. پھر کیا ہے، درمیان میں وہی معلق ڈگمگا رہے ہیں، نہ پورے ایک کی طرف ہے نہ دوسرے کی طرف، اور جسے اللہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے لیے کوئی راہ نہ پائے گا. اے ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کی صاف حجت قائم کر لو؟ منافق تو یقیناً جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے. کیا بتایا؟ درکل اسفل، سب سے نیچے کا جہنم کا درجہ، جہاں سب سے زیادہ آگ کی تپش ہوگی. آپ دیکھیں گے نا، اگر چولہا جل رہا ہے یا کوئی تندور آپ دیکھیں گے، تو اس میں جو آگ کے سب سے قریب حصہ ہوگا جہاں سے وہ نکل رہی ہوگی، وہاں سب سے زیادہ گرمی ہوتی ہے. تو منافق سب سے نیچے والے درجے میں ہوں گے، جو جہنم کا درجہ ہے. ناممکن ہے کہ تو ان کا کوئی مددگار پالے گا. وجہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں سب سے نیچے درجے میں ہوں گے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں ایمان والوں کو. ہاں، جو توبہ کر لے. ایک راستہ کیا بتایا کہ جس نے توبہ کر لی، الا الذین تابو، یعنی وہ لوٹ آیا اللہ کی طرف اور وہ اصلاح کر لے، اپنے عمل کو بہتر کر لے اور اللہ پر کامل کامل یقین رکھ لے. یعنی اب اسے اللہ پر یقین ہے، اسے پتا ہے کہ ہاں اللہ اس کے ساتھ ہے. تو کیا ہوگا؟ خالص اللہ ہی کے لیے دینداری اختیار کرے. اخلصو دینہم للہ، اس کا دین صرف اللہ کے لیے ہو، نہ کہ کسی فائدے کے لیے. تو یہ لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں، پھر یہ جو ہے وہ مسلمانوں میں شمار ہو سکتے ہیں. اور کیا ہے، اللہ مومنوں کو بہت بڑا اجر دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ جو مومنوں کو ریوارڈ دے گا تو ان کو بھی وہ ریوارڈ ملے گا. کنڈیشن کیا ہے آپ کے سامنے موجود ہے کہ وہ ریپینٹ کر لیں اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر لیں. اللہ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ یعنی اگر ہم یہ سوچیں کہ اگر ہم اللہ سے اتنا خوف کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں آگ میں ڈال دے گا، ہمیں عذاب ملے گا، آپ یہ سوچیے اللہ ہمیں سزا دے کر کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ کو کیا خوشی ملے گی اپنے بندوں کو سزا دے کر؟ ماؤں کو کیا خوشی ملتی ہے اپنے بچوں کو سزا دے کر؟ کیا وجہ رہتی ہے؟ کوئی بھی نہیں، کوئی خوشی نہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کی اصلاح ہو. اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اور اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو تو اللہ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے. کنڈیشن کیا ہے کہ اگر آپ شکر کرتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے ریوارڈز کو بالکل ضائع نہیں کرے گا. پھر دیکھیے، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے سمجھنے کے لیے کہ آپ برائی کو، بسو جو ہے یہ برائی ہے، کوئی بری بات، کوئی برا کلمہ اپنی زبان سے نہ نکالیں. کوئی ایسی بات جس سے سوسائٹی میں یا لوگوں میں خرابی پیدا ہو، وہ لوگوں کے اندر عام نہ کریں. کوئی بھی ایسی خبر جس سے آپ کو لگتا ہے کہ لوگوں میں ڈر خوف پیدا ہوگا، یہ برائی پھیلے گی، یا کسی کی بھی برائی، اگر آپ نے کسی انسان میں کسی شخص میں برائی دیکھی ہے، آپ کوشش کریں کہ اسے نہ پھیلائیں. اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے. صرف مظلوم کر سکتا ہے کہ جس پہ کوئی ظلم کیا جا رہا ہے وہ لوگوں سے فریاد کر سکتا ہے، یا پھر وہ حاکم کے پاس جا سکتا ہے کہ مجھ پہ ظلم ہو رہا ہے. اللہ خوب سنتا جانتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ مظلوموں کی بھی سن رہا ہے اور ان لوگوں کی بھی جو صرف مزے لینے کے لیے لوگوں کی برائیاں عام کرتے ہیں. اگر تم کسی نیکی کو علانیہ کرو، اگر کوئی اچھا کام آپ سب کے سامنے کرتے ہیں یا پوشیدہ کرو، ٹھیک ہے، چھپا کے، یا کسی برائی سے درگزر کرو، اگر کسی نے آپ کو ہرٹ کیا ہے، آپ نے کوئی برائی دیکھی ہے، پھر آپ نے اسے نظر انداز کر دیا کہ کوئی بات نہیں، اس کو پھیلانے میں لوگوں میں کوئی فائدہ نہیں. اگر آپ کسی فیملی ممبر میں کوئی برائی دیکھتے ہیں اور آپ کیا کرتے ہیں، فار ایگزامپل اگر آپ اپنے ان لاز میں کوئی چیز ایسی دیکھتے ہیں اور آپ کیا کریں گے، اپنے گھر میں جا کے اس کا ذکر کریں گے، کیا فائدہ اس چیز سے؟ سامنے والے کا دل خراب ہوگا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا. لوگوں میں بدگمانیاں پیدا ہوں گی، لوگ بیڈ امیجز بنانے لگیں گے. اس لیے کیا بہتر ہے کہ آپ خاموش رہیے. اس بات کا کوئی فائدہ ہے کہ آپ کے گھر والے اس چیز کو کچھ کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ کے پاس گوسپ جمع ہو جائے یا لوگوں کو برائی کا موقع مل جائے؟
اسی لیے بہتر ہے کہ آپ اس بندے کے لیے سیکریٹلی دعا کریں. موٹیو یہ ہے کہ بندہ کبھی بھی برائی کی طرف مائل نہ ہو، ہمیشہ دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اس کے دل میں محبت اور خیر خواہی کا جذبہ ابھرتا رہے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یقیناً اللہ پوری معافی کرنے والا ہے. اللہ تو خود تمہارے گناہ معاف کر رہا ہے، اس نے ہمارے کتنے گناہ ہیں جو لوگوں کے سامنے ایکسپوز نہیں کیے. اور اللہ قدرت والا ہے، وہ چاہے تو ہمیں بھی سزا دے سکتا ہے ہمارے گناہوں پہ، پر اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں چھپا رکھا ہے، ہمیں پردے میں رکھا ہے، تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی عزت کی بھی حفاظت کریں. جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں، یعنی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ پر ایمان لانا کچھ پر نہیں، کہ اس کے بین کوئی راہ نکالے، اس کے درمیان کوئی راہ نکالے. یعنی کچھ ایسا ہو جائے کہ ہمیں سب پہ ایمان بھی نہ لانا پڑے اور ہم جو ہے وہ ایمان والے بھی کہلائیں، ہم صرف اپنے نبی کو مانیں، آخری نبی کو نہ مانیں، پھر بھی ہم ایمان والے کہلائیں. یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، یعنی ان کا کافر ہونا حق ہے. الکافرون حقا، کہ واقعی یہی لوگ کافر ہیں کہ یہ اللہ کی بات ماننے کی بجائے اپنا راستہ نکالنا چاہتے ہیں. کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز یعنی توہین والی سزا تیار کر رکھی ہے، ایسی سزا جس میں بہت انسلٹ ہے. ٹھیک ہے، ایک تو سزا، اس کی تکلیف، اس کا دکھ الگ، اور ساتھ میں لوگوں کے بیچ میں رسوائی الگ. اور یہ کب ہوگا؟ آخرت کے دن ہوگا جہاں ساری دنیا جمع ہوگی. اگر دنیا میں ہماری کوئی ایسی کوئی جھوٹ کھل جاتا ہے یا کوئی برائی سب کے سامنے آ جاتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو نہ پتہ چلے، کیوں ہمیں اپنی عزت کا خطرہ ہوتا ہے. اسی طرح سے قیامت کے دن تو ساری دنیا جمع ہوگی، ان سب کے سامنے آپ کی اور ہماری، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ بے عزتی ہوگی، تو کیسا لگے گا؟ تو یہ کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے، ایمان والوں کا یہ شیوا ہے ہی نہیں، وہ اس طرح نہیں کرتے. اور جو لوگ اللہ پر اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، ایمان والے کون ہیں؟ جو اللہ پر بھی اس کے سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ ان کے پورے ثواب دے گا. اور اللہ بڑی مغفرت والا، بڑی رحمت والا ہے. آپ سے اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں. یعنی اہل کتاب یہ کہتے ہیں رسول اللہ سے کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، لیکن آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ کوئی آسمانی کتاب ہمارے سامنے لائیے، کوئی بھی آسمانی چیز ہمارے سامنے لائیے. کیونکہ وہ قرآن، قرآن جو تھا وہ آسمانی کتاب کی فارم میں نہیں تھا، وہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ تک پیغام پہنچایا کرتے تھے اور وہ لکھوا لیا کرتے تھے. تو ایک طرح سے وہ آسمانی کتاب نہیں تھا ان کے لیے، وہ یہ چاہتے تھے کہ آسمان سے کتاب اترے. تو اللہ تعالیٰ کیا پوچھتا ہے ان سے؟ کہ اللہ تعالیٰ یہ تسلی دیتا ہے اپنے نبی کو کہ انہوں نے موسیٰ سے تو اس سے بھی بڑا سوال کیا تھا. کیا سوال کیا تھا؟ کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ کو دکھا دے. یعنی انہوں نے تو موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ یہ فرمائش کر دی کہ ہم اللہ کو ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے تو ہمیں اللہ کو دکھا دیجیے. بس ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی. سائقہ، سائقہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، ایسی بجلی جس میں عذاب ہوتا ہے، جس کی وجہ سے موت لاحق ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر اس مطالبے کی وجہ سے بجلی ڈال دی. ٹھیک ہے، پھر باوجود یہ کہ ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھی، کتنی دلیلیں بنی اسرائیل کے پاس آ چکی تھیں، پھر بھی انہوں نے وہ ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد، اگر آپ کو یاد ہو تو آل فرعون سے بچایا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد سمندر پھٹوا کے ان کو راستہ بنوا کے وہاں سے پار کرایا. ان ساری چیزوں کے بعد بھی، آسمان سے کھانا اترنے کے بعد بھی، ہر نشانی دیکھنے کے بعد، پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، جس گائے کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، پھر سے انہوں نے اسی کی ایک مورتی بنا کر اس کو اپنا معبود بنا لیا. لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے، کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا. ٹھیک ہے، ہم نے فعفونا عن ذالک، ہم نے یہ بھی معاف کر دیا. وآتینا موسیٰ سلطانا مبینہ، اس کے باوجود ہم نے موسیٰ کو کھلا کھلا غلبہ دیا، ان کو دلیل عطا کری تاکہ اپنی امت کو گائیڈ کر سکیں. اللہ تعالیٰ نظر انداز کیے جا رہا ہے اور انسان غلطی پہ غلطی کیا جا رہا ہے، اور آج تک یہ غلطی برقرار ہے کہ رسول اللہ کو بھی نہیں مانا انہوں نے، سب کچھ جانتے ہوئے بھی. تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان سے سبق لینا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کہتا ہے، مجھ سے کہتا ہے کہ آپ رسول اللہ کی بات مانیے، جو قرآن میں لکھا ہے اسی پر عمل کریے، تو ہی آپ نجات پائیں گے، تو ہم اس چیز کو نہیں چھوڑ سکتے. ادروائز کل ہم سے یہ سوال ہوگا کہ آپ کے سامنے حجت قائم ہو گئی تھی، قرآن پڑھ دیا گیا تھا، پھر بھی آپ نے اپنے نفس کی پیروی کی، شیطان کی پیروی کی، تو اب جائیے اسی سے بدلہ لیجیے. اور شیطان تو آپ کو پتا ہے، اور نفس آپ کو جہنم کی طرف ہی لے کے جائے گا.
ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا. آپ کو کوہ طور والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا. ان سے سخت قول و قرار لیے. یہ سارے وعدے اللہ تعالیٰ نے جب ان سے لیے تو پھر یہ سزا دی، کس وجہ سے؟ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے. ٹھیک ہے، ان کا جو میثاق انہوں نے توڑا، اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے. جو اللہ نے انہیں حکم دیا وہ اس کی الٹا کرتے، اس کی نافرمانی کیا کرتے. اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالتے تھے. جتنے نبی ان کے پاس اللہ نے بھیجے ان کی گائیڈنس کے لیے، وہ قتل کر دیا کرتے تھے. اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، ہم تمہاری بات نہیں سنیں گے، جو ہمارے پاس ہے وہ انف ہے، ہمیں کوئی نئی نالج نہیں چاہیے. حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ہی ان پر مہر لگا دی گئی. یعنی جو اللہ نے مہر لگائی تھی وہ اسی وجہ سے کہ وہ حق دیکھتے ہوئے بھی نہیں مانتے تھے. اس لیے وہ بہت کم لوگ ہی ہیں ان میں سے جو ایمان لاتے ہیں. اور ان کے کفر کی وجہ سے کیا کفر تھا ان کا؟ کہ انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہتانن عظیمہ، عظیم بہتان لگایا مریم علیہ السلام پر. اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر ڈالا. یعنی انہوں نے کیا کہا کہ ہم نے ان کو قتل کر دیا. حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا، نہ سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے وہی صورت بنا دی گئی تھی. یعنی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کے حواری جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی خبر جا کے اس وقت کی حکومت کو دی تھی تاکہ عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑا جا سکے، اللہ کے حکم سے جو روایات میں ملتا ہے اسی حواری کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بن گئی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اسی کی شکل چینج کر دی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا تھا. اور اس طرح ان لوگوں کو لگا کہ وہی عیسیٰ ہیں، اور اسی حواری کو انہوں نے صلیب چڑھا دیا. یہاں پر جو یہ ہے نا شبیہ لہم، یعنی ان کو اشتباہ ہوا، یعنی کنفیوز ہو گئے، وہ ان کو لگا کہ وہی عیسیٰ ہیں اور انہوں نے ان کو سولی چڑھا دیا. تو ان لوگوں کا کیا ماننا تھا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا. یقین جانو کہ عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں. انہیں حقیقت حال کا کوئی علم نہیں، یعنی وہ نہیں جانتے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا. ٹھیک ہے، اور کیا ہے، وہ محض زن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. صرف ان کا یہ زن ہے، ان کا صرف یہ گمان ہے، ان کا صرف ماننا ہے کہ انہوں نے ایسا کیا جبکہ ایسا نہیں تھا. وما قتلوہ یقینا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقیناً انہوں نے اسے قتل نہیں کیا. یہ اللہ کی گواہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا. بر رفعہ اللہ، اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے. اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا. اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہ بچے گا جو عیسیٰ کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے. یعنی قیامت سے پہلے ایسا ہوگا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے، جو حدیث میں موجود ہے، اور بہت ساری صحیح احادیث ہیں جس میں قیامت کی نشانیوں میں سے یہ مینشن ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا. تو جب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس آئیں گے اس وقت سب لوگ مسلمان ہو جائیں گے، تو سب ان پر ایمان لے آئیں گے جس طرح ایمان لانے کا حق ہے. اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے. قیامت کے دن پھر آپ ان کے بارے میں گواہی دیں گے. جو نفیس چیزیں یہودیوں کے لیے حلال کی گئی تھی، یعنی جتنی بھی چیزیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی. کس وجہ سے؟ ان کے ظلم کی وجہ سے. ان کا ظلم کیا تھا؟ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ کس قدر انہوں نے ظلم کیا ہے اللہ کے احکامات کے ساتھ اور رسولوں کے ساتھ، اور اللہ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کی وجہ سے. یعنی خود بھی عمل نہیں کرنا اور دوسروں کو بھی عمل نہ کرنے دینا. اور سود جس سے منع کیا تھا، یعنی سود کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ سود حرام ہے، اس کو اپنے لیے انہوں نے حلال کر لیا. کیا کہہ کے کہ یہ تو بزنس کا حصہ ہے، یہ تو تجارت ہے، لوگوں کا مال ناحق کھانے کی وجہ سے. ان کا یہ ماننا تھا کہ جو یہودی ہیں ان کا کوئی نقصان نہ ہو، لیکن جو باقی لوگ ہیں، جو ان پڑھ لوگ ہیں، جو اجمی لوگ ہیں، اور ان لوگوں کا مال آپ کھا سکتے ہو، وہ حلال ہے آپ کے لیے ناحق طریقے سے بھی. اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ایز اے مسلم اللہ نے کیا گائیڈنس دی ہے. چاہے کوئی بھی انسان ہو، مسلم ہو، نان مسلم ہو، چاہے آپ کے پیرنٹس بھی ہوں، آپ کو ناحق کا ساتھ نہیں دینا، آپ کو سب کا حق پورا کرنا ہے. اور آپ ان کا عقیدہ دیکھیے کتنا فرق ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ایسا کوئی احکام نہیں اتار سکتا جس میں دوسرے انسان کے ساتھ ناحق کچھ ہو رہا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پوری انسانیت کا خدا ہے. اللہ تعالیٰ تو سب کو اپنی طرف بلا رہا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ صرف مسلمانوں کا فیور کریں. ٹھیک ہے. اور کیا کیا انہوں نے؟ ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں،
اللہ پر اور قیامت کے دن پر وہ ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ساری کنڈیشنز اگر پوری ہیں تو کیا ہے پھر ان کے لیے یہ ہے جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا کریں گے، اجرن عظیمہ ہے ان لوگوں کے لیے۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو وحی کے ذریعے آگاہ کیا اور لوگوں کے لیے شریعت اتاری، جس طرح پہلے نبی تھے جن کا نام یہاں پہ مینشن ہے۔ اور ہم نے وحی کی کس کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادوں پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کی ہیں، رسول اللہ کو یہ سب چیزیں نہیں پتہ تھی، اللہ نے قرآن میں اتاری، اللہ نے خود سکھائیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے۔ یعنی یہ جو آپ کے سامنے نام مینشن ہیں یہ تو اللہ نے بتائے ہیں، بہت سے رسولوں کا اللہ تعالیٰ نے نہیں ذکر کیا، وہ اللہ کے علم میں ہے کہ کتنے رسول تھے، ان کے کیا کیا نام تھے۔ اور موسیٰ سے اللہ نے صاف طور پر کلام کیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی تھی، ہم نے انہیں رسول بنایا ہے خوشخبریاں سنانے والا، خوشخبری کن لوگوں کو؟ جو ان کی بات مانے، اور آگاہ کرنے والا۔ منذر کون ہوتا ہے؟ جو ڈرائے، وارن کرے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کا کیا نقصان ہوگا، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ پر نہ رہ جائے، یعنی لوگ بعد میں یہ نہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں بتاتا، ہمیں کسی نے نہیں بتایا، ہم سب کے سامنے سب کچھ موجود ہے۔ جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، یعنی اللہ کا علم ہے، یہ جو قرآن آپ کے سامنے موجود ہے یہ اللہ کے اپنے علم سے اتارا ہوا ہے، اللہ کا علم اس میں موجود ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور بطور گواہ اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی بھی گواہی دی، کیوں دی؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس موجود ہیں، آسمانوں کے سارے کام جتنے دنیا میں کام ہے اللہ کے حکم سے وہ انجام دے رہے ہیں، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک طرح سے سمجھ لیجیے اللہ کے سرونٹس، اللہ کے ورکرز ہیں، وہ آل ٹائم وہ لگے رہتے ہیں، تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو اللہ نے اس لیے ان کی گواہی بھی ایڈ کری کہ دیکھو رسول کے یہ فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، لیکن لاسٹ میں ایڈ کر دیا کہ اللہ کی گواہی تو کافی تھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ قرآن سچا ہے، وہ اسی کے علم میں سے ہے۔ پھر دیکھیے جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، یعنی اگر کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ ہرگز ہرگز نہ بخشے گا اور انہیں کوئی راہ نہیں دکھائے گا۔ اگر آپ پھر بھی ظلم کرتے ہیں قرآن پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد بھی، تو کوئی راستہ نہیں ہے پھر اس کے بعد بجز جہنم کی راہ کے، کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے۔ پھر اس کے بعد صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اگر دنیا کو ہم چوز کرتے ہیں تو دنیا کے راستے پر چلنے کا نتیجہ ہے اینڈ میں آپ کے پاس جہنم ہی ہے، اور اگر آپ اللہ کے راستے پر صراط مستقیم پہ چلیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی جنت کی امید ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے، یعنی رسول حق لے کر آ چکے ہیں، رسول اللہ 1450 سال پہلے ہمیں حق دے کے جا چکے ہیں اس دنیا سے، اب ہم لوگوں کے پاس یہ حق موجود ہے جسے ہم سمجھیں اور اس کو اپنی زندگی بنا لیں، اس کے علاوہ زندگی جینا ہی نہیں ہے، اور ساتھ میں یہی دوسرے لوگوں کو بھی بتائیں جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھا۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ پس تم ایمان لاؤ، ایمان لاؤ اللہ پہ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اللہ کا کوئی اس میں فائدہ نہیں ہے، تمہارے اپنے لیے بہتری ہے، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، آپ تھوڑا سا فائدہ اٹھا لیں گے اگر دنیا کو اگر آپ پلیز کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے فائدے چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ تھوڑے سے فائدے ہیں، لیکن ہر چیز تو اللہ ہی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، چاہے تو اس کی فرما برداری کریں چاہے تو نہ کریں، اللہ تعالیٰ علیم ہے، بہت جانتا ہے اور حکیم ہے، اس کو خوب حکمت ہے کب کس کو پکڑنا ہے، کب کس کو ہدایت دینی ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے رہیں۔ اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو، یعنی کوئی ایسی باتیں نہ کہیے جو اللہ نے نہیں کہیں۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، یہاں پہ ایک طرح سے نصارہ کو، کرسچنز کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ آپ حد سے نہ بڑھیے، عیسیٰ علیہ السلام کو جو کہ رسول تھے ان کے مرتبے سے اٹھا کے اللہ کے مرتبے پر نہ بٹھائیے، وہ تو صرف اللہ کے رسول ہیں اور اس کے حکم ہیں۔ کیا حکم ہے اس کے؟ کہ اللہ کے حکم سے ہوئے، اللہ کا کلمہ ہے وہ، اور یعنی اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے وہ پیدا ہوئے جسے اس نے مریم کی طرف ڈال دیا تھا اور اس کے پاس کی روح ہیں، اسی لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ
تین ہیں، یعنی ٹرینٹی کا جو کانسیپٹ ہے، یہ چیز یہاں پہ ایک دم کلیئر آپ کے سامنے ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ تین ہیں، تین گاڈز ہیں، ساتھ میں کون کون ہے؟ مدر، فادر اینڈ عیسیٰ علیہ السلام. تو انہوں نے مریم علیہ السلام کو بھی اور روح القدس کو بھی، اور روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو بھی وہ خدا ہی مانتے ہیں، اور کچھ لوگ تو صرف عیسیٰ علیہ السلام کو ہی مانتے ہیں. یہ سارے کانسیپٹ ان کے یہاں موجود ہیں. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس طرح نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے. اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے. الہ واحد، اور وہ پاک ہے، سبحانہ، وہ اس سے پاک ہے جو لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کی اولاد ہے. اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ اسی کا کارساز ہے. کیا ہے؟ اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کافی ہے کام بنانے والا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے آپ سب چیز مینٹین کر سکتا ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے ایز اے بیٹا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر ہمارا بھی کوئی بزنس وغیرہ ہے، ہماری پراپرٹیز ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد دیکھے. اللہ تعالیٰ کو تو نہ موت ہے، نہ فنا ہے، نہ اسے کسی کی نیڈ ہے. اسے اولاد کی کیا ضرورت ہوگی؟ مسیح کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی شرم نہیں ہے، نہ تکبر ہے، اور نہ وہ انکار کرتے ہیں. یعنی مسیح علیہ السلام خود اس بات کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، انہیں اس چیز سے کوئی شرم نہیں آتی. اور نہ مقرب فرشتوں کو اس طرح کی کوئی شرم ہے کہ دیکھو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو بڑا مانتے ہیں. اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر اور انکار کرے، اللہ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا. بس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا، اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا. اور جن لوگوں نے ننگوار کیا اور سرکشی اور انکار کیا، یعنی وہ اپنے کاموں میں، اپنی باتوں میں ہی لگے ہیں، یا وہ اپنے ہی فیصلوں پر ڈٹے رہیں گے، انہیں المناک عذاب دے گا، دردناک عذاب جس میں بہت تکلیف ہو. اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی، دوست اور مدد کرنے والا نہ پائیں گے. یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوگا جو آپ کی حمایت کرے، مدد کرے. تو آج ہی کیوں اللہ کو اپنا حمایتی نہ بنا لیں، جبکہ آپ کو معلوم ہے کہ کل کوئی آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اور انفیکٹ آج بھی نہیں کر سکتا. اگر اللہ تعالیٰ آزمائش میں نہ ڈالے انسان کو، یا اس نے چھوٹ نہ دی ہوتی، تو ہم اللہ کی جیسے ہی نافرمانی کریں، سارے ریسورسز ختم ہو جاتے، ہم زندگی بھی نہ جی پاتے، ہو سکتا ہے اگلی سانس ہم کو نہ ملتی. لیکن اگر ہمیں یہ ساری نعمتیں میسر ہیں، اس کے باوجود کہ ہم دن رات گناہوں میں لگے ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈھیل دی گئی ہے، آپ کو مہلت دی گئی ہے. یہ امتحان گاہ ہے. یہاں جو بندہ ہر چیز کو سامنے دیکھتے ہوئے، ڈسٹریکشنز کو دیکھتے ہوئے، اور دنیا کی رنگینیوں کو دیکھتے ہوئے، اس کے باوجود بھی اللہ کی عبادت میں لگا ہے، تو کیا ہے؟ اس کے لیے ریوارڈز ہیں. اور جس کے پاس نہیں ہے ٹائم، ہے جو چیز جو اس کو مناسب نہیں سمجھ رہا، اپنے ہی آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے، تو کیا ہے اس کے لیے؟ کل اس کی کوئی ہیلپ نہیں ہوگی. یہ آج ہی ہمیں پتہ چل گیا ہے. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی ہے، اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے. ایک دم کلیئر نور. کیا ہے یہ؟ قرآن مجید کو کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے یہ اتار دیا ہے، اب آپ اس کو سمجھ لیں. نورم مبینہ، ایک دم کلیئر ہے، آپ کو نظر آ رہا ہے. پس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا، اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا. اگر آپ نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا، تو آپ کو اور اللہ کے قریب جانے میں آسانی ہوتی رہے گی. آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تمہیں کلالے کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. آپ کو پیچھے بتایا نا میں نے، کلالہ کا ذکر آ چکا ہے، جس کے فادر بھی نہ ہو، اس کے پیرنٹس بھی نہیں ہیں، نہ ہی اس کی آف سپرنگس کو، اس کی اولاد بھی نہیں ہے. یعنی نہ اوپر سے کچھ ہے، نہ نیچے سے کچھ ہے. اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو، تو اس کے لیے بھائی کے چھوڑے ہوئے مال کا ہاف حصہ ہوگا، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو. بس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا. اور اگر کئی بہن بھائی ہوں، یعنی مرد عورتیں ملے جلے ہوں، تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا. اللہ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ. اللہ تعالیٰ نے یہ جو ساری آیات اتاری ہیں، اس لیے بتا رہی ہیں تاکہ آپ گائیڈڈ رہیں، آپ بہک نہ جائیں. اس ٹائم پہ ایسی سچویشن ہوا کرتی تھی، ان کا وراثت میں کیسے حصہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیپریٹ ہیڈنگ دے کے ان کے بارے میں بھی بتا دیا. واللہ بکلی شیء علیم، اللہ ہر چیز سے واقف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو. یہاں پہ کیا بتایا؟ اوفو بالعقود، جو بھی آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں، جو بھی آپ عہد کرتے ہیں، اسے پورا کرنے کا حکم دیا ہے اللہ نے. تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے ہیں، یعنی ہم سب کھا سکتے ہیں. انعام کسے کہتے ہیں؟ انعام میں دیکھیں گے آپ نعمت سے بنا ہے یہ، یعنی ایک طرح سے کیٹلز کے لیے استعمال ہونے لگ گیا یہ چوپائے. اللہ نے حلال کیے ہیں کن کے علاوہ؟ صرف آپ ان کو نہیں کھا سکتے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے، یعنی آپ کو بتا دیا جائے گا کہ یہ منع ہے، آگے والی آیتوں میں آپ کو پتا چل جائے گا. مگر حالت احرام میں، اگر آپ احرام کی حالت میں ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کو شکار حلال نہیں ہے، پھر آپ شکار بھی نہیں کر سکتے. وہ جانور جو آپ کے لیے حلال تھے، احرام کی حالت میں آپ ان کا شکار بھی نہیں کر سکتے. یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے. اے ایمان والو اللہ کے نشانوں کی بے حرمتی نہ کرو. شعائر اللہ کیا ہوتے ہیں؟ نشانیاں جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے. جیسے آپ دیکھیں گے مسجد ہو گئی، یا پھر قرآن پاک ہو گیا، یا پھر خانہ کعبہ ہو گیا، کوئی بھی ایسی چیز جس کو دیکھ کے آپ یاد آئے، آپ کو اللہ تعالیٰ یاد آئے اور آپ کو دین کی سمجھ ہو، وہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے کہ آپ ان کی بے حرمتی نہ کریے، نہ ادب والے مہینوں کی. ادب والے، حرمت والے مہینے آپ کو پتا ہے 4 ہیں، ان کی بے حرمتی نہیں کرنی، یعنی ان میں کسی طرح کا گناہ نہیں کرنا آپ کو، نہ لڑائی جھگڑا کرنا. نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی جو کعبے کو جا رہے ہوں، یعنی وہ جانور جو کعبے کی طرف قربانی کے لیے بھیجے جاتے ہیں، جو احرام والے جو محرم ہوتے ہیں یا جو حج اور عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ان لوگوں کے لیے وہ قربانی کا جانور اگر آگے بھیجتے ہیں تو آپ ان جانوروں کو بھی ٹیز نہیں کریں گے، ان کو روکیں گے نہیں. اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے ارادے سے اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہیں، یعنی جو لوگ اللہ کے لیے بیت اللہ جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے حج عمرہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان لوگوں کو بھی تکلیف نہیں دیں گے. کیونکہ مشرکین جو تھے وہ مسلمانوں کو انہوں نے عمرہ کرنے سے بھی روک دیا تھا، حج کرنے سے بھی روک دیا تھا. تو اس لیے کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو نہ روکیے. ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو، اگر آپ نے احرام اتار دیا ہے تو اس کے بعد آپ شکار کر سکتے ہیں. جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی انصاف کی بات کہہ رہا ہے کہ جو آپ کے دشمن تھے، جنہوں نے آپ کو پریشان کیا، جنہوں نے آپ کو مسجد حرام جانے سے روکا، آپ پھر بھی جو ان سے آپ کو بغض ہے یا اگر آپ ان سے دشمنی رکھتے ہیں، تب بھی آپ ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کریں گے، اپنی حد کراس نہیں کریں گے. نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرتے رہو. کیا بتایا؟ تعاونوا علی البر والتقوی، یعنی آپ نیکی میں اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں گے، ایک دوسرے کو موٹیویٹ کریں گے، لیکن آپ گناہ کے کاموں میں کسی کی مدد نہیں کریں گے. کوئی بھی گناہ کا یا زیادتی کا کام ہے جس میں نافرمانی ہو رہی ہے اللہ کی، اس میں اللہ کا حکم ہے کہ ہم کسی کی مدد نہیں کریں گے، چاہے وہ آپ کا کتنا بھی کلوز کیوں نہ ہو. اللہ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دے سکتا ہے. تم پر حرام کیا گیا ہے مردار. کس کس چیز کو ہم پہ حرام کیا گیا؟ ہم نہیں کھا سکتے مردار، مرا ہوا جو جانور مر گیا ہو، ٹھیک ہے، نم گھٹنے سے یا کسی بھی طرح سے آپ وہ نہیں کھا سکتے مردار جانور. نہ خون ہم پہ حلال ہے، چاہے وہ جانور کا کیوں نہ ہو. اور خنزیر کا گوشت بھی حلال نہیں ہے. اور جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو، یعنی غیر اللہ کے نام پر جو قربانی ہوتی ہے، چاہے وہ مزار پر ہو یا کسی بابا کے نام سے آپ نے قربانی کی ہے، وہ بھی آپ نہیں کھا سکتے. اور وہ جانور جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، یعنی جو جانور گلا گھٹ کے مر گیا ہو، اس جانور کا گوشت نہیں کھا سکتے. اور جو کسی چوٹ لگنے سے مر گیا ہو، یعنی کوئی جانور تھا جس کو چوٹ لگی اور وہ اسی میں تڑپ تڑپ کر مر گیا، اس جانور کو بھی آپ نہیں کھا سکتے جو مر چکے ہیں. اور اونچی جگہ سے جو گر کر مر گیا ہو، یعنی کوئی جانور تھا جو اوپر پہاڑی پر تھا، وہاں سے نیچے گرا، اب وہ مرا ہوا ہو آپ کا ملا ہے، تو آپ اس کو بھی نہیں کھا سکتے، اس کا گوشت بھی نہیں کھا سکتے. جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو، کہ جو دو بکریاں یا دو جانور آپس میں لڑ رہے تھے، انہوں نے ایک نے سینگ مارا، دوسرا اس سے مر گیا، وہ بھی نہیں کھا سکتے. وجہ دیکھیے کیا ہے، ایک دم کلیئر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا خون نہیں بہا، اس کا خون اندر ہی رہا اور وہ مر گیا اس حالت میں، تو اس کا پورا جو جتنا بھی اس کا میٹ ہے وہ سب پوائزنڈ ہو گیا ہوگا، کیونکہ جو بلڈ نہیں بہتا
وہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے، وہ ایسا بلڈ ہوتا ہے جو کہ اگر آپ کھائیں گے اس میٹ کے اندر ہوگا تو اس میں بہت طرح کے انفیکشنز اور نقصان ہونے کے خطرات ہیں. اسی لیے قربانی جب ہم کرتے ہیں تو گلے پہ چھری پھیرتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ خون بہہ جائے، باڈی سے تمام خون نکل جائے تاکہ گوشت جو ہے اس کا ان چیزوں سے پاک صاف ہو جائے. اگر بلڈ اندر سڑ جاتا ہے تو کیا ہوگا، کلوٹنگ کی وجہ سے وہ اس کے اندر بیکٹیریل انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں. تو یہ ساری کنڈیشنز آپ دیکھیں گے، اگر آپ کو ایک بیسک سا اصول مل جائے کہ جس جانور کا گلا کاٹ کے کمپلیٹلی خون نہیں بہایا گیا اور اسپیشلی اللہ کے نام پر قربان نہیں کیا گیا، آپ اس کو نہیں کھا سکتے. اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو، یعنی کسی اور جانور نے اپنے لیے شکار کیا اور اس نے اسے کھا لیا اور تھوڑا سا کھا کے باقی بچ گیا ہے وہ، لیکن وہ مر گیا جانور، تب بھی آپ اسے نہیں کھا سکتے. لیکن اگر وہ زندہ تھا، اگر کسی جانور نے شکار کیا اور آپ وہاں پہنچ گئے، وہ جانور چھوڑ کے بھاگ گیا اس شکار کو، اور وہ شکار ابھی زندہ تھا اور آپ نے اسے ذبح کر لیا، اس کا خون نکال ڈالا، تب وہ آپ کے لیے حرام نہیں ہے، تب آپ اسے کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو وہ بھی الاؤڈ نہیں ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے غیر اللہ کے نام کی قربانی الاؤڈ نہیں ہے. اور یہ بھی کہ قرے کے تیروں کے ذریعے فال گیری کرو. اس زمانے میں فال نکالا کرتے تھے کہ جو کام کرنا ہے اور نہیں کرنا ہے وہ تیروں پہ لکھ دیا کرتے تھے. اس طرح سے بھی فال گیری الاؤڈ نہیں ہے. یہ سب بدترین گناہ ہیں. آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے، یعنی اب کفار جو تھے انہوں نے گیو اپ کر دیا کہ اب وہ مسلمانوں کو اور پریشان نہیں کر سکتے، ان کو اور نہیں بہکا سکتے. مسلمان مضبوط ہیں اپنے دین پر، وہ نا امید ہو گئے اس چیز سے. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ آگے، خبردار تم ان سے نہ ڈرنا. اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم ان سے بالکل نہ ڈرنا. ٹھیک ہے. اور کس سے ڈرنا ہے؟ صرف اللہ سے. مجھ سے ڈرتے رہنا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا. یعنی ہمارا دین کامل ہو گیا ہے. ہمارا دین اتنا ہی ہے جتنا آپ کے سامنے موجود ہے قرآن اور حدیث کی شکل میں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی بات جو ایکسٹرا ہے وہ دین کا حصہ نہیں ہے. اللہ نے ہم پر اپنی نعمت بھرپور کر دی. اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹلی ہمیں اپنی نعمتیں دے دی. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ دین اسلام ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے. تمہارے لیے اسلام کی دین ہونے پر رضامند ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دین اسلام سب سے بیسٹ ہے، آپ اسی پہ اپنی زندگی گزاریے. پس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے، یعنی اگر کوئی انسان ہے جو بھوک سے بے حال ہو رہا ہے، اس کی موت کا خطرہ ہے، بشرطیہ کہ کسی گناہ کی طرف اس کا ارادہ نہ ہو. یعنی اس کا ارادہ یہ نہ ہو کہ چلو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں، ساری دنیا شراب پی رہی ہے ہم بھی پی لیں، یا ساری دنیا جو ہے وہ پگ کا میٹ کھا رہی ہے، ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں. کسی ایسے طرح کا آپ کا ارادہ نہ ہو، کوئی بھی ایسا گناہ کی طرف آپ کا ارادہ نہ ہو، تو یقیناً اللہ معاف کرنے والا ہے. صرف اپنی زندگی بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہ حرام گوشت بھی کھانے کے لیے آپ کو اجازت دے دی. ٹھیک ہے. آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے. آپ سے پوچھا گیا ہے کہ کیا حلال ہے، آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں. اللہ تعالیٰ نے حلال کا اسکوپ بہت رکھا ہے. ساری پاکیزہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں. اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا رکھا ہے، یعنی بہت سارے ایسے جانور ہوتے ہیں جن کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ وہ جا کے شکار کریں گے، ایسے شکاری ڈاگز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. تو کیا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو، جس کی تعلیم اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے. اللہ نے تمہیں یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں اور وہی تم اپنے جانوروں کو سکھا رہے ہو کہ وہ کیسے شکار کریں گے. پس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھیں تو تم اس سے کھا لو. یعنی اگر انہوں نے شکار آپ کے لیے روکا ہے، آپ نے اس جانور کو چھوڑا کہ شکار پکڑنے جاؤ، اور وہ ٹرینڈ جانور جو تھا، جو ٹرینڈ ڈاگ تھا، تو اس نے جا کے شکار کیا آپ کے لیے، تب اس پہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ کا نام لے کے اسے کھا لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ جلد حساب لینے والا ہے. کل پاکیزہ چیزیں، جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی، اور اہل کتاب کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہے. یعنی اہل کتاب جو ہیں، کرسچنز اور جیوز ہیں، ان کا کھانا بھی ہم کھا سکتے ہیں اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے. اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے خطاب دیے گئے ہیں ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہے. یعنی ہم کرسچن اور جیو سے بھی شادی کر سکتے ہیں، لیکن جو پاک دامن ہوں، نیک خاتون ہوں، ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کر دو. ان کو بھی آپ کو مہر ادا کرنے ہیں. اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، پورا
اعلان کر کے، نہ کہ آپ کا ارادہ زنا کا ہو، ایسا ریلیشن شپ کا نہ ہو کہ جو دنیا سے چھپا کے رکھے، پوشیدہ بدکاری کا ارادہ آپ کا نہ ہو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اقارت ہیں، اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی اور ارادے سے کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ سب کچھ اللہ کے سامنے ہے، اور آخرت میں کیا ہوگا؟ آپ ہار جائیں گے، آخرت میں آپ خسارہ پائیں گے اس چیز میں۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو، اب نماز کی طرف دھیان ڈالا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم نماز کی طرف اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو۔ یہاں پہ وضو کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ کو منہ دھونا اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا فرض ہے وضو کرنے کے لیے۔ اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ یہاں پہ ٹخنوں کا حکم آیا ہے، یعنی پاؤں آپ کو ٹخنوں تک دھونے ہیں۔ یہ چار جو ہیں یہ فرض ہیں۔ اگر آپ کے پاس پانی کم ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کم سے کم ایک ایک بار آپ ان ایریاز کو کور کریں گے جو یہاں مینشن ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم وضو کرتے ہیں اپنا، وہ سنت طریقے سے ہے کہ آپ کے سامنے پانی میسر ہے تو آپ پورا وضو ہی کریں گے۔ پانی کی قلت ہے، پانی بہت کم ہے، آپ صرف ایک ایک مرتبہ کر سکتے ہیں، تو تب بھی آپ کیا کریں گے؟ فرض نماز کے لیے کم سے کم اپنا فیس، اپنے ہاتھ کوہنیوں تک، اپنے سر کا مسا اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک، ان کو آپ کو دھونا ہے۔ یہ وضو کے لیے فرض ہیں۔ یہ نہ ہو کہ پانی نہیں ہے یا ہمیں لگ رہا ہے کہ صرف پینے کا پانی ہے، آپ کے سامنے ہاف بوٹل پانی بھی موجود ہے تو آپ اس سے وضو کر لیں، صرف یہ آزاد ہو لیں، ٹھیک ہے۔ ہاں اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، اگر آپ جیسے کل ہم نے تیمم کے بارے میں پڑھا تھا کہ آپ وضو نہیں کر سکتے، آپ بیمار ہیں، پانی نہیں ہے، یا پھر سفر کی حالت میں ہیں، تو کیا کریں؟ تم میں سے کوئی ایک حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو، آپ واش روم گئے تھے، اب آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے، یا تم عورتوں سے ملے ہو، یہ چاروں کنڈیشنز کل بھی بتائی جا چکی ہیں۔ تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، ٹھیک ہے۔ پاک مٹی سے تیمم کرنے کے لیے کہا ہے سیدن سعیدن طیبہ، یعنی جو مٹی پاک ہو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا جو سطح زمین سے اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس میں ریت بھی آ جائے گی، مٹی بھی آ جائے گی، اور دیواروں پہ جو مٹی ہوتی ہے اگر وہ جھڑنے والی ہے، وہ نہیں جیسے پلاسٹر ہوا ہے پورا اور اس میں بالکل بھی مٹی نہ ہو، اس میں سے نہیں کر سکتے آپ۔ اگر مٹی تھوڑی ہاتھ میں آتی ہے تب آپ اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ کس کس جگہ پہ؟ اپنے چہروں پر اور اپنے ہاتھوں پر، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ آپ کے پامز اور آپ کا فیس، اس پہ آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا۔ آپ یہ دیکھیے یہاں پر کوہنیوں کا ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی یہاں پہ ٹخنوں کا ذکر ہے، نہ ہی سر کے مسے کا ذکر ہے، جبکہ پچھلی آیت میں وضو کے بارے میں پانی سے ان چاروں حصوں کا ذکر تھا۔ اللہ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ آپ کو کوئی حرج ہو، آپ کو کوئی تکلیف ہو، بلکہ اس کا ارادہ ہے کہ تمہیں پاک کرنا۔ آپ کو ایک طرح سے وضو کر کے ایک پاکی کی بھی فیلنگ آتی ہے، پلس آپ کے ہاتھ پیر سب سے زیادہ ایکسپوزڈ ایریاز ہیں، آپ یہ دیکھیں گے وضو کرتے ٹائم پہ یہی موسٹلی ایکسپوزڈ ایریا ہے کہ ہم باہر جاتے ہیں تو سب سے زیادہ دھول مٹی کا ہونا، کسی بھی طرح کے انفیکشن کے ہونے کے انہی سے چانسز ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں 5 بار دن میں ان پارٹس کو دھونے کے لیے کہہ رہا ہے تاکہ انفیکشن کے چانسز ہی ختم ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے ہم پر، اور اللہ تعالیٰ آگے یہی بتا رہا ہے کہ تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ارادہ ہے اللہ کا، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہمیں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو آپ کیا کریں؟ وضو کرنے کے بعد بھی اللہ کا شکر ادا ضرور کریں، اور وضو کے بعد کی دعا بھی پڑھیں۔ تم پر اللہ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس کے اس وعدے کو بھی جو جس کا اس نے تم سے معاہدہ لیا ہے، جبکہ تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور یقیناً اللہ دلوں کی بات بھی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے، صرف وہ نہیں جو ہم اپنی زبان سے بولتے ہیں، جو ہمارے دل میں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر سے وہی والی بات آئی، دیکھیے اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر جم جاؤ، قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، یعنی جو بات صحیح ہے آپ اس کی گواہی دیں گے، آپ اسی کو ایگری کریں گے، چاہے اس کے اگینسٹ میں آپ کی فیملی ممبر ہو، آپ کا کتنا بھی کوئی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، یا کسی سے آپ کو دشمنی ہے تو آپ اس کے اگینسٹ نہیں بولیں گے۔ کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کر دے کہ اگر تم کسی کے اگینسٹ ہو تو اس کے خلاف باتیں کرنے لگو، عدل کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اعدلو، تم عدل کرو، جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، یعنی یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے اگر آپ عدل کریں گے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقین مانو کہ اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ پورے اعمال ہمارے جانتا ہے۔
اس بات کا ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر آج کوئی ہم سے ناراض ہوتا ہے حق بات بولنے پہ، تو اس بات کو جان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سنا اور وہ ہمارے ساتھ ہے. اس لیے کسی سے نہ ڈریں. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائے اور نیک کام کریں، یعنی آپ کو اللہ تسلی دے رہا ہے کہ اگر آپ نیک کام کرتے ہیں صرف اس کے لیے، تو ان کے لیے وسیع مغفرت ہے، آپ کو ریوارڈ بھی ملے گا. صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دنیا میں ہیوملیشن ملے گی یا لوگ آپ کو چھوڑ دیں گے. یقین رکھیں کہ اگر آپ اللہ کے لیے کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بخشے گا بھی اور اجر عظیم بھی دے گا. اللہ کے پاس تو بہت بڑا اجر و ثواب ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا، یعنی جو اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟ وہ دوزخی ہیں، وہ دوزخ میں جائیں گے. اور جب بھی آپ کبھی بھی دوزخ کے بارے میں پڑھتے ہیں یا دوزخ کا ذکر آتا ہے، آپ ہمیشہ اللہ سے اس کی حفاظت کے لیے دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچائے. اے ایمان والو، اللہ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو. جو اللہ نے احسان کیا ہے اس کو یاد کرو. جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا. یعنی جب آپ کے اوپر دوسری قوم، دشمن قوم لڑنے کے لیے آ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا. اللہ سے ڈرتے رہو اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ بار بار اپنے ریوارڈز یاد کرا رہا ہے کہ بہت بار ایسی سچویشن آتی ہے کہ آپ بالکل پھنس جاتے ہیں، کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہوتا، لیکن سڈنلی کوئی نہ کوئی وے آؤٹ آپ کو مل جاتا ہے. کوئی آپ کی ہیلپ کے لیے آ جاتا ہے یا کوئی کسی طرح سے بھی آپ کو ہیلپ ہو جاتی ہے. تو وہ کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہیلپ کی جبکہ آپ بالکل لاسٹ ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے اس کے بدلے؟ اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی آپ تقوی اختیار کرے رکھے، آپ اللہ کو قریب محسوس کرتے رہیں کہ وہ مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا. اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. اب دیکھیے نا، اللہ پر ہی، صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے. اسباب اختیار کریے لیکن اسباب پہ بھروسہ نہ کریے. اپنی اسکلز اختیار کیجیے لیکن اپنے اسکلز پر بھروسہ نہ کریے کہ میری وجہ سے میں اس کام کو کر دوں گی. آپ یہ کہیے کہ اللہ مجھے توفیق دے اور اس کام کو میرے لیے آسان کرے. ہر طرح سے بندہ جو ہے وہ عاجزی محسوس کرے گا کہ واقعی میں کچھ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی یہ ساری چیزیں ممکن ہیں. اللہ نے بنی اسرائیل سے بھی عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے. 12 ان کے بیٹے تھے تو 12 سردار مقرر فرمائے، اور اللہ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر تم نماز قائم رکھو گے، تم زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے، میرے رسولوں کو مانتے رہو گے. ان پوائنٹس کو بھی آپ نوٹ کریے کہ اللہ ہمارے ساتھ کب ہوگا؟ کہ اگر ہم نماز قائم رکھیں گے. قائم کے اوپر بھی ہائی لائٹ کیجیے، قائم کا کیا مطلب ہے؟ نماز پڑھنا نہیں کہا، نماز قائم کرنا کہا ہے. اور زکوٰۃ، اور ساتھ میں میرے رسولوں کو مانتے رہو گے. اور تمام رسول ایک ہی چیز لائے تھے، توحید، اللہ کے حکم ماننا، اور جو اب رسول اللہ کی شریعت ہے اس کو ماننے کا. تو اگر ہم یہ کرتے ہیں اور ان کی مدد کرتے رہو گے. رسولوں کی مدد کیسے ہوتی ہے؟ ان کے مشن میں ہیلپ کر کے. رسول اپنا پیغام جو اللہ نے انہیں دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں، تو ہم بھی وہ ان کی ہیلپ کریں گے، ان کا کام کرنے میں، ان کا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں. اگر ہم یہ کرتے رہیں گے اور اللہ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، قرض حسنہ، ایسا قرض جس کے دینے کے بعد آپ لوگوں میں اپنی ناموری نہ چاہتے ہوں، آپ لوگوں میں ریاکاری نہ چاہتے ہوں، یہ اگر آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو گے تو دیکھیے آگے کیا ریوارڈ لکھا ہے. اللہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے اندر عیب ہیں، ہماری برائیاں ہیں، جو ہو سکتا ہے ہمیں پتہ بھی نہ ہو، جو ہو سکتا ہے کہ ہمیں بری لگتی ہو، ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے نکل جائیں، ہمارے اندر سے ہم بالکل پاکیزہ ہو جائیں، لیکن ہم نہیں کر پا رہے ہوتے. تو ان کی وجہ سے کیا ہے؟ ہمارے لیے ممکن ہے کہ اللہ ہمیں پاک کر دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہہ رہے ہیں. یعنی جنت ملے گی اس کے بعد. اور ساتھ میں اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے، پھر بھی اگر آپ نے جب یہ وعدہ کیا ہوا ہے اللہ سے، اور ہم اللہ سے وعدہ کر کر آئے ہوئے ہیں اس دنیا میں آنے سے پہلے کہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کریں گے، پھر بھی اگر ہم انکاری ہو جائیں. دوسرا وعدہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ایک وعدہ ہے کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا اگر اللہ کا کہ اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کریں گے، تو یہ بھی ہم نے وعدہ خلافی کی اگر ہم اپنے نفس کی عبادت میں لگے ہیں. پھر کیا ہے؟ راہ راستے بھٹک جائے گا وہ انسان جس نے یہ کیا. پھر ان کی عہد و شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت دی. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا. تو جو بندے وعدہ توڑتے ہیں ان کی زندگی میں آپ پریشانیاں دیکھیں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ
جو نافرمانی کرنے میں لگے ہیں، یا پھر اللہ کے احکامات کو نہیں جانتے، یا اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھا، نہ ان کو ان کی زندگی میں نمازوں کا اہتمام ہے، نہ اتنی امپورٹنس ہے، کہیں نہ کہیں وہ اپنی لائف میں بہت زیادہ پریشان آپ کو دکھیں گے، یا پھر وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوں گے. اتنی لائف سٹائل ڈس آرڈرز ہیں، آپ دیکھیں گے ہر گھر میں کسی نہ کسی کو ڈس آرڈرز ضرور ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ یہ ساری جو بیماریاں ہیں یا پریشانیاں ہیں وہ صرف آپ کی گناہوں کی وجہ سے ہی ہیں، نہیں. بہت ساری تو آزمائش بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ انسان اپنے آپ سمجھ سکتا ہے کہ اگر کوئی بندہ پرہیزگاری کی زندگی گزار رہا ہے، پھر اس کی لائف میں ٹربلز آ رہے ہیں، تو وہ اس کی آزمائش اور بہتری کے لیے ہیں. لیکن اگر ہم نافرمان ہیں، پھر ہماری لائف میں پرابلمز آ رہی ہیں، آرام سے انسان سمجھ سکتا ہے کہ اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے. اس کے آگے دیکھیے کہ اللہ کی لعنت ہے اس پر، اور ان کے دل سخت کر دیے، یعنی اب وہ کسی کی بات سنتے بھی نہیں ہیں، ان کے دل سخت بھی ہو چکے ہیں اس بات کی وجہ سے. اور وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے ہیں. جو کلام کا مطلب ہوتا ہے اس کی جگہ اس کو کچھ اور سمجھتے ہیں. جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے. جو نصیحت ہمیں کی گئی، رسول اللہ نے جو نصیحت اپنے اپنے امتیوں کو کی، یا پھر جو بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کی کتابوں میں انہیں نصیحت کی ہے، وہ اسے بھول گئے. ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا. ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی. ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، بس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جن کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہاں یہ کلپرٹ ہیں، برا کر رہے ہیں. پھر بھی آپ یہ دیکھیے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ انہیں پکڑ کے سزا دو. سزا کے لیے آخرت میں، اور یہ بار بار جو جہنم کی بات آ رہی ہے وہ آخرت کے لیے ہے، وہ سیٹ ہے آلریڈی. دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ سے کیا چاہتا ہے؟ آپ درگزر کا کام کیجیے، آپ ان کو اگنور کیجیے، ان کی باتوں سے نہ خود ہرٹ ہوئیے، نہ اپنے ایمان کو کمزور کیجیے، اور نہ ہی لڑیے، نہ فساد پھیلائیے، درگزر کیجیے، ان کو معاف کرتے جائیے. بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے اگر کسی نے آپ کا بہت دل دکھایا ہے اور آپ اسے معاف کر دیتے ہیں، ایک الگ ہی سکون آپ کو دے گا اللہ تعالیٰ. کیوں؟ کیونکہ آپ نے صرف اللہ کے لیے اسے معاف کیا ہے، آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی یہ اسٹیپ لیا ہے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ بھی ہمارے گناہوں کو ہم سے معاف کرے گا، پلس ہمیں ایسا سکون ملے گا جو ہمیں نارملی نہیں ملتا. کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے نا، اتنا آسان نہیں ہے کسی کو معاف کر دینا جس نے آپ کا بہت دل دکھایا ہو. لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ اگر ہم واقعی محسن ہیں، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے دوست بنیں، اللہ کے قریبی ہوں، تو ہمیں یہ اسٹیپ لینا پڑے گا. کیونکہ جنت جانا مشکل ہے، جہنم کا راستہ بہت آسان ہے، جنت کا راستہ بہت مشکل ہے. اسی لیے یہ کردار جو لوگ ادا کرتے ہیں انہی لوگوں کے لیے آسانی ہے. پھر آگے دیکھیے، اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، یعنی جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا. کرسچن سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد و پیمان لیا، انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا. پیچھے جیوز کے بارے میں، بنی اسرائیل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہاں پہ نصارہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. انہوں نے بھی اپنا بڑا حصہ کتاب کا بھلا دیا. وہ بھی بھول گئے کہ اللہ ان سے کیا چاہتا ہے، جو انہیں نصیحت کی گئی تھی. تو ہم نے بھی ان کے درمیان بغض و عداوت ڈال دی، یعنی ان کے دلوں میں بھی آپس میں، جیسے آپ آج کل کے مسلمانوں کو دیکھیں گے نا کہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. تو کتاب کو بھولنے کی وجہ سے ہماری فیملیز اور ہمارے جو جتنے بھی سوسائٹی ہے یا ہمارے مسلمانوں میں لڑائی کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنی کتاب کو بھول دیا، ہم ایک چیز پہ جمع نہیں ہے. اگر ہمارے پاس ایک کامن گراؤنڈ ہوگا جس پہ ہم اکٹھے ہوں گے تو لڑائی نہیں ہوگی. لیکن کیونکہ ہم اسی کو بھول گئے ہیں تو لہٰذا ہم لڑیں گے ہی لڑیں گے. جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ انہیں سب بتا دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے سامنے یہ ساری چیزیں لے آئے گا جو یہ کرتے ہیں. یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے. اہل کتاب جو کچھ چھپا رہے تھے رسول اللہ وہ بتا رہے تھے سب کو، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے. یعنی رسول اللہ بہت ساری باتیں جانتے ہیں، وہ ہرٹ بھی ہوتے ہیں تمہاری باتوں سے، لیکن وہ نظر انداز کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے. اب ہمارے پاس بھی اللہ کی طرف سے نور اور کتاب و مبین قرآن آ چکا ہے، جس کے ذریعے سے اللہ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہ بتلاتا ہے. جو بندے اللہ کا رضوان چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے قرآن سے بڑی اور کوئی نعمت نہیں. اسے پڑھ کے سمجھ کے اس کے مطابق اپنی زندگی جینا. اور کیا بتاتا ہے اللہ تعالیٰ؟ کہ سلامتی کی راہ بتلاتا ہے. اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہ صرف خود پلیز ہوگا اور ریوارڈ دے گا، بلکہ اس دنیا میں بھی آپ کی زندگی میں اتنی خیر و برکت آپ کو ملے گی، اتنی نعمتیں اللہ دے گا، اتنی عزتیں آپ کو ملے گی، صرف اس لیے کیونکہ آپ قرآن سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے اپنی زندگی جی رہے ہیں.
اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف اللہ تعالیٰ لے آتا ہے، یعنی اندھیروں کو ہٹا کے نور کی طرف اور صراط مستقیم کی طرف آپ کو گائیڈ کر دے گا۔ آپ کو کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کتاب کو پڑھنا ہے اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، یہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی ہو جائیں گی۔ صرف سٹیپ کس کو لینا ہے؟ ہمیں خود کو۔ یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہیں، جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اللہ بنا دیا، وہ کافر ہو گئے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر وہ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام بھی، ان کی والدہ بھی اور روئے زمین کے سب لوگوں کو بھی ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اللہ چاہے تو آپ کے خدا کو، جن کو آپ خدا مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو، ان کی مدر کو، جتنے لوگ ہیں دنیا میں سب کو اللہ تعالیٰ موت دے دے، سب کو ڈسٹروائے کر دے۔ کون ہے جو اللہ کو روک سکتا ہے؟ بتاؤ، جن کو تم آج خدا مان رہے ہو، کوئی نہیں روک سکتا۔ آسمانوں اور زمین دونوں کے درمیان کا کل مالک اللہ ہے، اور جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے ساری چیزیں، وہ قادر ہے ہر چیز پر کرنے پہ۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، نہ کہ یہ کہ دنیا کو یا پھر کسی اور انسان کو اپنا رب بنا بیٹھیں۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں۔ یہ یہود اور نصارہ کا یہی کہنا تھا، ابناء اللہ و احباؤہ، یعنی ہم اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں۔ دونوں قوم یہی کہتی ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ یعنی جو دنیا میں تمہیں ذلت اور سزا ملتی ہے تو کیوں ملتی ہے تمہیں؟ اگر تم اللہ کے فیورٹ ہو تو نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو۔ یہ ہماری غلط فہمی دور کرنے کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ آیات ہیں کہ اگر ہم یہ سمجھے کہ مسلمان ہیں، امت محمدی ہیں، تو ہم پریویلیجڈ ہو گئے۔ بہت غلط کانسیپٹ سے ہم لوگوں کے اپنے نجات کے بارے میں ان کو بار بار کریکٹ کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے کہ ہماری آنکھیں اس دن کھلیں جس دن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی لیے آج ہی اپنے عقیدے کو ہم کریکٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تم بھی مخلوق ہو، ایک انسان کی طرح ہو، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ اس چیز کو سمجھیے، وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، یعنی وہ جسے چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں چاہے گا، ہمیں بھی تو اللہ کو چاہنا ہے نا، ہمیں صرف ڈر کی زندگی نہیں گزارنی، اللہ سے محبت کر کے زندگی گزارنی ہے۔ ہمیں یہ فیل کرنا ہے کہ اللہ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں دی اور ہمیں قرآن سمجھنے کی توفیق دی کہ آج ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں، اور ہمارے دل میں یہ جذبہ ہے کہ واقعی آج ہی اپنی زندگی بہتر کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی چاہت ہی تو ہے ہمارے لیے، جس نے ہمیں چوز کیا، ہمارے کانوں کو کھولا، ہمارے دلوں کو کھولا۔ ورنہ کتنی بڑی آبادی ہے دنیا کی، کتنے ہی لوگ ہیں جو نہیں سمجھ رہے ابھی اس بات کو۔ اللہ نے اگر ہمیں یہ فضل دیا ہے، کیا پتا کل کو ہی ہماری موت آ جائے، اگلے لمحے ہماری موت آ جائے، تو ہم کم سے کم کوشش تو کرتے جائیں اس دنیا سے۔ اور جسے چاہتا ہے اللہ عذاب کرتا ہے۔ اللہ نے نہیں چاہا آپ کو تو اللہ آپ کو عذاب بھی دے سکتا ہے۔ اس لیے اس بات سے بھی ڈریے، یہ مت سوچئے کہ ہماری وجہ سے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ سوچئے کہ اللہ نے مجھے چوز کیا ہے، اس لیے میں سمجھ رہی ہوں اس کتاب کو۔ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت ہے، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ بار بار ریمائنڈ کرایا جا رہا ہے، الیہ المصیر، الیہ النشور، اللہ کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، سب کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ جب ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تو ہم پھر اپنا دھیان کہیں اور کیوں لگائیں؟ کیوں ہم ابراہیم علیہ السلام کی طرح حنیف نہیں ہو جاتے، جنہوں نے صرف اپنا فوکس اللہ پہ کیا تھا؟ اے اہل کتاب، بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے، یعنی رسول اللہ ایک بڑے فترے کے بعد، علی فترتن، ایک بڑے گیپ کے بعد آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت لمبا وقت گزر گیا تھا، اس کے بعد اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے، تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی خوشخبری اور ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا۔ بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ پہنچا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یاد کرو کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے، کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ریمائنڈ کرایا بنی اسرائیل کو کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں چوز کیا تھا، تمہیں بادشاہ دیے تھے، اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ یعنی بنی اسرائیل کو اتنا کچھ ملا ہوا تھا جو ساری دنیا میں وہ سب سے زیادہ بیسٹ امت تھی اس وقت کی۔ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے چوز کی تھی، بیت المقدس، اس کے اندر داخل ہونے کے لیے انہیں کہا جا رہا ہے۔ اور اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو، یعنی اللہ کے حکم کے اگینسٹ نہ جانا کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ اگر ہم نے اللہ کو اور اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا تو ہم پھر سے نقصان میں چلے جائیں گے۔
انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، یعنی جب انہیں کہا گیا تھا کہ آپ کو اپنی سرزمین جانا ہے، وہ آپ کے لیے چوز کی گئی ہے، لیکن آپ کو وہاں پہ جا کے وہاں جانے سے پہلے تھوڑا سا جیسے فائٹ کے لیے تھا، جو اس قوم سے آپ کو لڑنا تھا، اس کے بعد آپ کو وہ جگہ ملنی تھی، آپ کو وہاں کی حکومت مل جاتی تو یہ بتایا گیا کہ ان لوگوں نے ڈر دکھایا کہ وہ قوم جو ہے وہ بہت بہادر ہے اور بہت زور آور ہے، جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں گے ہم تو ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائیں تو ہم وہاں چلے جائیں گے، یعنی وہ اپنے آپ نکلے وہاں سے، جب تک وہ نہیں جا رہے ہم نہیں جا سکتے، ہم نہیں لڑ سکتے، ہمارے اندر ہمت نہیں ہے۔ دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ کا فضل تھا، یعنی جو بندے، دیکھیے آپ یہاں پہ بھی اس بات کو نوٹ کیجئے کہ جو بندے خدا ترس ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی اپنا کمال ہے، جن پر اللہ کا فضل تھا، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا ان لوگوں پر، تو انہوں نے کیا کہا کہ تم میں ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے۔ انہوں نے یہی کہا کہ اگر تمہیں اللہ پہ بھروسہ ہے تم کوشش تو کرو، سٹیپ تو اٹھاؤ، کیوں سوچ رہے ہو کہ ہمارا نقصان ہو جائے گا، یقیناً تم غالب آ جاؤ گے اگر تم مومن ہو تو اللہ پر ہی بھروسہ رکھو۔ کتنی پیاری بات کی انہوں نے، دیکھیے ان کا ایمان کیسا ہوگا کہ پوری قوم ڈر رہی ہے اور یہ دو لوگ جو خدا ترس ہیں، اللہ نے ان کا قرآن میں ذکر کر دیا کہ اگر تم مومن ہوں گے تو تم ہی غالب آؤ گے، بس تمہیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے۔ قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہے تب تک تو ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جا رہے، آپ اور آپ کا پروردگار جا کے لڑ لیجیے، ہمارے لیے راستہ بنا دیجیے، پھر ہم آ جائیں گے۔ موسیٰ کہنے لگے الہی مجھے تو بجز اپنے، یعنی میں صرف اپنے اور اپنے بھائی کے اوپر اختیار رکھتا ہوں، میرا صرف اختیار اپنے اوپر ہے اور اپنے بھائی کے اوپر ہے، اور کسی پر میرا اختیار نہیں کہ میں کسی کو فورس کروں فائٹ کے لیے، بس تو ہم میں اور ان میں نافرمانوں میں جدائی ڈال دے، یعنی ہم جو لوگ ہیں اللہ کے فرما بردار، اللہ کے بندے ہیں، میں اور میرا بھائی اور جتنے ایمان والے ہیں وہ، اور جتنے نافرمان ہیں ان کو الگ کر دے، ہم میں جدائی ڈال دے، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، بس اب بہت سمجھا لیا، یہ لوگ سمجھنے پہ ہی نہیں آ رہے۔ پھر کیا ہوا، ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، اب وہ اس زمین میں 40 سال تک نہیں جا سکتے، وہی رب جو ان کی مدد کرتا، اسی رب کا حکم تھا ان کی بزدلی کی وجہ سے کہ اب 40 سال تک تم اسی ڈیزرٹ میں گھومتے رہو، یہ اس زمین میں ادھر ادھر سرگردہ پھرتے رہیں گے، اسی لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا، اب تم پریشان نہ ہونا، اب ان کی سزا ہے کہ یہیں بھٹکتے رہیں گے۔ آدم کے دونوں بیٹوں کا حال بھی انہیں کہہ کر سنا دو، یعنی اب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا ذکر شروع، یہاں پہ بنی اسرائیل کا ختم ہوا، آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل اور قابیل آپ نے سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اب ان کے بارے میں ان کو ذکر سناؤ، لوگوں کو یعنی مسلمانوں کو بھی اور جو اہل کتاب تھے ان کو بھی بتایا جا رہا ہے، ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ایک قربانی پیش کی اللہ کے سامنے، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی۔ کیا واقعہ تھا، ایکچولی یہ تھا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ اس وقت میں جو صبح میں بھائی اور بہن پیدا ہوئے تو جو شام میں پیدا ہوئے تھے، اللہ کے حکم سے ان کی شادی ہونی تھی، کیونکہ اس وقت دنیا کی آبادی نہیں تھی تو آبادی اسی طرح پھیلنی تھی۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ایک بھائی جو تھے ان کی بہن تھوڑی کم خوبصورت تھی اور دوسرے بھائی کی زیادہ خوبصورت تھی، سیم ٹائم پہ پیدا ہونے والے بھائی بہنوں کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے ان کو اپوزٹ میں شادی کرنی تھی، لیکن جو بھائی تھا اسے اپنی سگی بہن ہی پسند آئی، جو قابل تھا وہ اپنی بہن سے ہی شادی کرنا چاہتا تھا، تو اسی نے یہ ارادہ کیا کہ نہیں میں اسی سے شادی کروں گا، جبکہ ان کے باپ آدم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس طرح نہیں ہوگا۔ پھر یہ ہوا کہ چلو آپ قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی اللہ کے بارگاہ میں تو اسی کی شادی اسی کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ ان دونوں نے کیا کیا، اب جو حابیل تھے انہوں نے اچھی چیز پیش کی اللہ کے سامنے، بہترین قربانی کی، اور جو قابل جو جن کے اندر شر کا پہلو بھی تھا زیادہ، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بری چیزیں، ردی فروٹس جو بیکار سی چیزیں ہوتی ہیں وہ قربانی میں پیش کی۔ اب آپ کی نیت آپ دیکھ لیجئے، آپ کا خلوص آپ دیکھ لیجئے، اور پھر آپ چاہیں کہ آپ کی قربانی قبول ہو تو ان دونوں میں سے ایک کی قبول ہوئی جس کی قربانی بہتر تھی، ٹھیک ہے، دوسروں کی قبول نہیں ہوئی، اٹ واز obviously پریکٹیکل بھی ہے اور آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا خلوص جتنا ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں زیادہ قابل اعتبار ہوں گی۔ وہ کہنے لگا کہ میں تجھے مار ڈالوں گا، اس بات پر کہ میری قربانی بھی قبول نہیں ہوئی اس نے یہ کہا کہ اب میں ایسا کروں گا تجھے ہی مار دوں گا تاکہ میرا راستہ صاف ہو جائے۔ اس نے کہا اللہ تقوی والوں کا عمل قبول کرتا ہے، کیا بولا انہوں نے ان کے بھائی نے کہ دیکھو
تم نے خود قربانی اچھی نہیں کی، تمہارا تقوی ہی ڈاؤٹ فل ہے، تو جس کے اندر زیادہ تقوی ہے، جو تقوی والا ہے، اللہ اسی کو تو قبول کرے گا، اسی کا عمل قبول کرتا ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے بھائی کو سمجھایا بھی، انہوں نے شیخ ہی نہیں بھگاری کہ دیکھو میں تم سے بہتر ہوں، انہوں نے یہ بتایا کہ یہ تمہارا غلط عمل تھا، اگر تم اسے بہتر کرو گے اس پہ فوکس کرو، نہ کہ اس بات پر کہ مجھے کیوں نہیں سلیکٹ کیا گیا۔ وجہ دیکھو، آپ اپنے بارے میں انا پہ مت جاؤ۔ گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، یعنی انہوں نے بولا کہ چاہے تو مجھے مار دے لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہ بڑھاؤں گا، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب ایک انسان دوسرے کو مارتا ہے تو دونوں ہی جہنمی ہے۔ کیوں؟ چاہے وہ جو ایک مر گیا ہے اور جو جس نے مارا ہے، جس نے مارا ہے وہ قاتل ہے وہ بھی، اور جو مرا وہ بھی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے اس کی کیونکہ جو مر گیا ہے وہ بھی اگر زندہ رہتا، ہو سکتا ہے وہ اسے مار دیتا تو وہ بھی قاتل ہوتا۔ دونوں نے ارادہ کیا تھا، لیکن یہاں پہ حابیل کیا بولتے ہیں، انہوں نے بولا کہ میں ارادہ نہیں کروں گا، میں نہیں ماروں گا، میں اپنے اللہ سے، اپنے پروردگار سے خوف کھاتا ہوں، اور صرف قابیل نہیں ہتھیار اٹھایا، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اور اپنا گناہ دونوں اپنے سر پر لے لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ میرا بھی اور تیرا بھی دونوں حصے کے گناہ تجھ پر آ جائے، میں تجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، چاہے تو مجھے مار ہی کیوں نہ دے۔ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پہ آمادہ کیا، اس بات کو بھی نوٹ کیجئے، فطوعت لہو نفسہ، اس کے نفس نے اس کو اس بات کی طرف آمادہ کیا۔ شیطان کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ، اس کا اپنا نفس تھا، یعنی میں بہتر ہوں، مجھے یہ چاہیے، سب مجھے مل جائے، میں کیوں نہیں ہوں اور مجھے لوگ کیوں پسند نہیں کر رہے۔ یہ جو میں اور انا ہوتی ہے، یہ جو نفس ہوتی ہے، وہ انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ پہلا قتل بھی اسی وجہ سے ہوا، جس سے اس کے بعد کیا ہوا، اس نے اس سے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا، اس نے قتل کیا اور وہ خاسرین میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، اس کے بعد ایک کوا آیا جو زمین کھود رہا تھا، اسے دفنانے کا طریقہ کس نے سکھایا؟ کوے نے، تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے، اور وہ کہنے لگا ہائے افسوس، اسے بعد میں افسوس ہوا اپنے بھائی کو مارنے کے بعد، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو بھی دفنا دوں؟ پھر تو وہ بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہوا، اس کے بعد اسے بہت شرمندگی ہوئی، لیکن اب تو گناہ ہو چکا ہے، اور وہ بھی قتل جیسا گناہ۔ اور کل میں نے آپ کو آمد قتل کا بتایا تھا کہ جو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، اس کے لیے 4 طرح کے عذاب بتائے گئے تھے۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ یعنی اگر جو ہے کوئی بندہ ہے وہ قاتل ہے خود، تو قصاص میں آپ مار سکتے ہیں، یا کوئی جو زمین میں بہت زیادہ فساد پھیلا رہا ہے، لوگوں کو بہت نقصان ہو رہا ہے، اس کو حکومت کی طرف سے اس کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ کسی کو اپنے آپ نہیں ماریں گے اپنے ہاتھوں سے، اگر آپ نے ایسا کیا تو بالکل ایسا ہے کہ آپ نے ساری انسانیت کو مار ڈالا۔ کیوں کہا گیا ساری انسانیت کو مار ڈالا؟ کیونکہ آپ نے ایک طرح سے گناہ کی نیو رکھی، اب لوگوں کے دل میں بھی اس قتل کو کرنے کا جو خوف ہوتا ہے کہ کسی کو مار ڈالنے کا، وہ بھی نکل جائے گا، اب لوگ ایک دوسرے کو آرام سے مار سکتے ہیں۔ تو ایسا ہے جیسے اب ساری انسانیت ایک دوسرے کو مار سکتی ہے۔ جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے، اس نے گو تمام لوگوں کو زندہ کر دیا، ایسا ہے جیسے سارے لوگوں کو آپ نے بچا لیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے۔ ان کی سزا جو اللہ اور اس کی رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، یہی ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں۔ جو لوگ دیکھیے جو رسول سے لڑ رہے ہیں، زمین میں فساد کر رہے ہیں، ان کے لیے کہا ہے اللہ نے کہ انہیں قتل کر دیں، انہیں سولی چڑھا دیں، یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں۔ یہ اسلامی شریعت میں جو ہے رولنگز بتائی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو رسول سے لڑتے ہیں۔ اوبویسلی وہ جنگ کے لیے آئے ہیں، رسول کو مارنے کے لیے آئے ہیں، تو اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں، یا پھر انہیں جلا وطن کر دیں۔ یہ ساری کنڈیشنز ہیں اکارڈنگ ٹو جتنا ان کا سنگین جرم ہے۔ یہ تو ہوئی ان کی دنیاوی ذلت، یعنی یہ تو دنیا میں ان کو عذاب دیا گیا اس طرح سے، اور آخرت میں جو بہت زیادہ ان کی خواری ہے، وہ تو بہت بڑا عذاب ہے، آخرت میں تو ان کے لیے عذاب عظیم تیار ہے۔ الا الذین تابوا، پھر یہ بتایا جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں، یعنی ان سے انجانے میں ہوا کہ وہ پہلے چلو انہوں نے جنگ لڑی رسول کے ساتھ، یا وہ پہلے فسادی تھے، پہلے لوگوں کو پریشان کیا کرتے تھے، پر اب وہ توبہ کر رہے ہیں، تو ان پر قابو تو تم ان پر قابو پالو، تو یقین مانو کہ اللہ بڑی بخشش کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اگر وہ پھر اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتے ہیں اور صلح کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم انہیں معاف کر دو، آپ یہ دیکھیے اللہ نے یہ کہا کہ اللہ بڑی بخشش والا ہے، یعنی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔
اللہ نے ڈائریکٹ اپنا نام لے کے یہاں پہ بولا کہ اگر آپ توبہ کرتے ہیں تو میں آپ کو معاف کر دوں گا. تو اس کا مطلب آبویسلی آٹومیٹکلی رسول بھی اس کو معاف کر دیں گے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے بار بار کہ تم کچھ بھی کرتے ہو لیکن اگر تم دل سے توبہ کر رہے ہو دنیا میں اپنے ٹائم پہ ہی، تو تمہارے لیے راستہ ہے معافی کا. پھر یہ بتایا جا رہا ہے مسلمانوں اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرتے رہو تاکہ تمہارا بھلا ہو. یعنی تم کامیابی پانا چاہتے ہو تم کنٹینیوس کوشش میں لگے رہو. مشکل حالات ہے تم کوشش کرتے رہو. یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے، اب اس بات کو بھی سمجھیے بہت اچھے سے کہ کافروں کو سب کچھ مل جائے، دنیا کے سارے خزانے مل جائے بلکہ اسی کے مثل اور بھی، یعنی دو گنا بھی مل جائے، اور وہ اس سب کو قیامت کے دن عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہیں تو بھی ناممکن ہے کہ ان کا فدیہ قبول ہو. یعنی دنیا میں اللہ نے بہت کم مانگا ہے، آخرت میں اگر آپ ساری دنیا اور اس سے بھی زیادہ دے دیں گے تب بھی آپ سے عذاب نہیں ہٹایا جائے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہی ہے. وہ چاہیں گے کہ دوزخ میں سے نکل جائیں لیکن ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے. ان کے لیے تو دائمی عذاب ہے. وہ چاہیں گے کہ کاش وہ دوزخ سے نکل جائیں، معاوضہ دے دیں، ساری دنیا کو دے دیں، تب بھی وہ نہیں بچ سکتے. اس کے بعد دیکھیے چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو. مطلب یہ حکومت سے کہا جا رہا ہے، ہم سے نہیں کہا جا رہا. اللہ کی طرف سے یہ عبرت ناک سزا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاتھ نہیں ہوں گے، وہ چوری نہیں کریں گے، پلس ان کو دیکھ کے باقی لوگوں کے دل میں ڈر بیٹھے گا کہ دیکھو اتنی سی چیز کی آپ نے چوری کی لیکن آپ نے اتنا امپورٹنٹ پارٹ اپنا ہاتھ ہی کھو دیا. تو اس سے لوگوں کے دل میں اس گناہ کی سنگینی اور اس کا خوف ڈالنا ہے، نہ کہ یہ کہ کسی انسان کو ہیومیلیٹ کرنا، تاکہ ساری دنیا سیف رہ سکے، کوئی کسی کے مال پہ ناحق نظر نہ رکھے کہ اسے پتا ہوگا کہ اتنی سخت سزا مجھے ملنے والی ہے. آپ خود دیکھیں گے نا بچوں کے ساتھ بھی کچھ معاملات میں سختی کرنی ضروری ہوتی ہے. اگر آپ نہ کریں تو وہ اس چیز میں آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، نہیں سمجھیں گے وہ. تو کچھ سچویشن میں سختی ضروری ہے تاکہ بڑے نقصان سے بچا جا سکے. بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، یہ انہی کا بدلہ ہے جو ان سے ہوا ہے. اللہ قوت والا اور حکمت والا ہے. جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، پھر سے توبہ کا پہلو آ گیا ہے، تو اللہ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے. یقیناً اللہ معاف فرمانے والا، مہربانی کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے. کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کی بادشاہت؟ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اس لیے اللہ سے معافی کی دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیجئے، کیونکہ بار بار یہی لکھا ہے کہ جسے اللہ چاہے، نہ کہ یہ کہ ہم فلاں سے جا کے سفارش کرا دیں گے یا رسول سے سفارش کرا دیں گے یا ہمارے نیک اعمال ہماری سفارش کر دیں گے. اللہ نے چاہا تو ہی ایسا ہوگا، اور اللہ کسے چاہتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اللہ کو چاہنا ہے. اے رسول آپ ان لوگوں سے غم زدہ نہ ہوں جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، یعنی جو کفر کر رہے ہیں لوگ، ان سے آپ غم نہ کھائیے. خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، یعنی کچھ ایسے مسلمان ہیں جو اپنے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، ایکچولی وہ منافق ہیں، حقیقتاً ان کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے. تو آپ ان کے لیے پریشان مت ہوئیے. یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے. یعنی بہت سارے لوگ ایسے تھے. تو یہودی جو بظاہر انہوں نے معاہدہ کیا تھا کہ ہاں ہم مسلمانی حکومت میں آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن وہ کیا کرتے تھے، اندر کی باتیں، خفیہ باتیں جو اس ریاست میں مدینہ میں ہوا کرتی تھی، وہ ان لوگوں سے جا کے جو کہ مشرکین تھے شیئر کر دیا کرتے تھے جو اب تک ان کے پاس نہیں آئے. وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں تبدیل کر دیا کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا. جو ان کی کتابوں میں ان کی من پسند کی باتیں لکھی ہیں، اگر وہی رسول اللہ تم سے کہتے ہیں تو مان لینا، ورنہ مت ماننا. جبکہ یہاں پہ بتائے یہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے تبدیل کر دی وہ باتیں، یعنی وہ اللہ کی طرف سے ہی نہیں تھی. وہ یہ چاہتے تھے کہ جو انہوں نے کہا ہے وہی وہی ہو، اور وہی انہوں نے اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا. جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں. یعنی اگر وہ خود نہیں چاہتے تو آپ نہیں چینج کر سکتے ان کو. اللہ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں ہے. اتنے خراب ہو چکے ہیں وہ کہ اللہ اب ان کو پاک بھی نہیں کر رہا. ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے. وہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے، جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں. اگر وہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کے آپس کا فیصلہ کرو، خواہ ان کو ٹال دو. کیونکہ وہ لوگ رسول اللہ کے فیصلے نہیں مانا کرتے تھے، تو اللہ نے آپ کو اختیار دیا، چاہے فیصلہ کریے چاہے ٹال دیجئے. تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی وہ تم کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. یعنی اگر نان مسلم کے حق میں بھی آپ کو فیصلہ کرنے کی بات آئے تب بھی آپ
انصاف کے ساتھ ہی کریں گے. یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے. تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں اللہ کے احکام ہیں تم کو منصف بناتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں. یعنی ان کے پاس اللہ کی کتاب ہے، پھر بھی اس کو نہیں پڑھ رہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس آتے ہیں اور جب آپ حکم دے دیتے ہیں تب بھی نہیں مانتے. یعنی ان کو کرنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ صرف اپنی بات سننا چاہتے ہیں آپ کی زبان سے. دراصل یہ ایمان اور یقین والے ہی نہیں. یعنی اگر ہمارے سامنے بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے کہ ہم قرآن میں یہ ڈھونڈتے ہیں کہ ہمارے حساب سے بات ہو جائے، اور جب قرآن کی بات ہمیں مل جاتی ہے کہ ہمیں ہمارے اگینسٹ جاتی ہے تو ہم نہیں مانتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں چلو تھوڑا سا کر لیتے ہیں، بعد میں توبہ کر لیں گے. کبھی بھی ایسا نہ کریں. اگر آپ کے سامنے کوئی حکم آ گیا ہے، مشکل لگ رہا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے توفیق دے. کبھی گیو اپ نہ کریں. یہ نہ سوچیں کہ آج کل کے حساب سے مشکل ہے. مشکل کچھ نہیں ہے، مشکل صرف شیطانی وسوسے ہیں. جب ہم پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ ہمیں اپنے قریب ہونے کے لیے اور زیادہ نیکی کی توفیق دیتا چلا جاتا ہے، اور پھر آپ اللہ سے اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ اب آپ کو اس کے علاوہ کچھ اچھا ہی نہیں لگتا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقام پر پہنچا دے. ہم نے تورات نازل فرمائی ہے جس میں ہدایت اور نور ہے. یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ کے ماننے والے ہیں، یعنی بہت سارے ہیں جو اسی کتاب کے ساتھ اللہ کو مانتے بھی ہیں. انبیاء کو اور اہل اللہ کو اور علماء فیصلہ کرتے تھے کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے. اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو. یعنی تم لوگوں سے نہ ڈرو. فلا تخشوا الناس واخشونی، صرف مجھ سے ڈر رکھو. میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو. صرف دنیا کے لیے اللہ کی آیت کو، اللہ کے کلام کو نہ چھوڑ دو. جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ پورے اور پختہ کافر ہیں. اور ہم نے یہودیوں کے ذمے تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان. ان کے پاس بھی جو قصاص کا یہ حکم ہے جو ہمارے پاس بھی موجود ہے، ان کی کتاب میں بھی اللہ نے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر کسی نے جان لی ہے تو اس کے بدلے جان ہوگی. آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے. یعنی کسی نے اگر زخم دیا ہے تو بھی اس کو زخم لگایا جا سکتا ہے. یہ قصاص کا قانون ہے. پھر جو شخص اس کو معاف کر دے، یعنی اگر کوئی بندہ اللہ کا بندہ ہے اور وہ تقوی رکھتا ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا بہتر بدلہ دے گا، میں اسے معاف کر دوں، کیوں میں اس کو نقصان پہنچاؤں. یعنی آپ کے پاس آزادی ہے. اللہ یہ نہیں کہتا کہ ہر بندہ ہی معاف کر دے. اللہ نے کہا ہے جتنا آپ کے ساتھ غلط ہوا ہے آپ اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہیں. لیکن اگر آپ معاف کر دیں گے، جو شخص اس کو معاف کر دے گا تو وہ اس کے لیے اس کا کفارہ ہے. اور جو اللہ کے نازل ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے ہمارے بھی بہت سارے گناہ ہوں تو اللہ تعالیٰ اس معافی کی وجہ سے ہمارے گناہوں کا کفارہ ادا کر دے، یعنی ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو جائے وہ. تو اس لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس حساب سے فیصلہ کریں گے تو ٹھیک ہے، ادروائز آپ ظالم ہو جائیں گے. اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا. بنی اسرائیل کے پاس عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے. وہ تورات کو ایگری کرتے تھے کہ ہاں تورات اللہ کی طرف سے آئی ہے، جو جیوس کی کتاب ہے وہ بھی. اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی. وہ سراسر ہدایت اور نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے. اب یہ دیکھیے، ہدایت اور نصیحت صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی ہیں، جو تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں. ورنہ کتاب سب پڑھتے ہیں لیکن گائیڈنس نہیں پاتے. کیوں نہیں پاتے؟ وہ تدبر نہیں کرتے، وہ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، وہ صرف قرآن کو روایتی طور پر پڑھ رہے ہیں. اور ایسے ہی ان کے لوگ بھی جو انجیل پڑھتے تھے اس کے بعد انجیل میں اتنے چینجز آ گئے کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے. انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق فیصلہ کریں، اور جو اللہ کے نازل کردہ ہی سے فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے. قرآن کے علاوہ اگر کوئی فیصلہ کرتے ہیں، قرآن کے اگینسٹ کرتے ہیں تو آپ فاسق ہو جائیں گے. ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے اور ان کے محافظ ہے. اسی لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ فیصلہ کیجیے. یہ کتاب ہی فیصلہ کرے گی. اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی. اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا. یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب اکٹھے ہو جاتے، سب ایک ہی راستے پر ہو جاتے. لیکن کیا ہے، اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے.
اگر ہم سب ایک نہیں ہو رہے، اگر ہمارے پاس ارادہ ہے، ہم جسے چاہے چوز کر سکتے ہیں، تو وجہ دیکھ لیجئے کلیئر ہے، آزمائش، تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو گائیڈ بھی کر رہا ہے کہ آپ نیکیوں کی طرف جلدی کریے، فاستبقوا الخیرات، سب سے پہلے نیکی کریے، لوگوں کا ویٹ نہ کیجئے، آپ پہل کر دیجئے، سلام میں پہل کر دیجئے، پردے میں پہل کر دیجئے، تہجد میں آپ پہل کر دیجئے، حسن اخلاق میں پہل کر دیجئے، یہ مت ویٹ کیجئے کہ سامنے والا کیوں نہیں کر رہا تبھی میں کروں گی، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے ہو، آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی فیصلہ کیجئے، یعنی ہمیں فیصلہ صرف قرآن کے مطابق کرنا ہے، بار بار یہ بات ریپیٹ ہو رہی ہے، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے اور ان سے ہوشیار رہیے، یہ ان کون ہیں؟ یہاں پہ لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ویسے رسول اللہ سے بنی اسرائیل کے بارے میں حکم ہے، اور ہم لوگوں سے کن کے بارے میں؟ جو بھی لوگ قرآن کے اگینسٹ ہیں، یا جو لوگ قرآن کو نہیں پڑھ رہے ہیں، یا کوئی بھی بندہ جو اللہ کی راہ سے آپ کو روکتا ہے، ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کیجیے، ان سے ہوشیار رہیے، کہیں وہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں، اگر وہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا یہی دے ڈالے، بلا شبہ ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں، کیا وہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جاہلیت کی طرح ہی فیصلہ کریں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ سے بہتر فیصلے اور کون کرنے والا ہے؟ یعنی جو لوگ یقین رکھتے ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ طاغوت فیصلہ کرے یا حکومت فیصلہ کرے، وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کا فیصلہ آلریڈی ہمارے لیے موجود ہے قرآن کی فارم میں، تو اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ تو آپس ہی میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے، کیونکہ انسان آپ کو پتہ ہے اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے، جن لوگوں کو ہم اپنا دوست بناتے ہیں انہی کے طریقے اختیار کر لیتے ہیں، ظالموں کو اللہ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا، آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں مرض ہے، کون لوگ تھے یہ آپ کو پتہ ہی ہے، منافق لوگ بھی اس کے اندر آئیں گے، وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے، بہت ممکن ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر نادم ہونے لگیں گے، اور ایماندار کہیں گے، یعنی ایمان والے لوگ کیا کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، منافقین کا ذکر ہو رہا ہے جو پہلے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب موقع پہ ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ بھاگ جاتے ہیں، ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہوئے، خاسرین میں سے ہیں، اے ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ بہت جلد ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی، وہ نرم دل ہوں گے، تو آپ اگر ان میں سے ہمارے اندر کوئی بھی ٹریٹ نہیں ہے تو یہ سمجھیے کہ اگر ہم ان ٹریٹس کو نہیں اپنا رہے تو ہو سکتا ہے اللہ ہمیں ریپلیس کر دے، وہ کیا ہوں گے؟ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا، وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر نرمی کرتے ہوں گے اور سخت ہوں گے کافروں پر، یعنی اگر کافر آپ کے سامنے ہیں تو آپ سخت ہیں کس طرح سے کہ آپ ان کی باتوں میں ان کے رعب میں نہیں آئیں گے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا دین بیسٹ ہے، آپ کو اسے فالو کرنا ہے، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے، ملامت کیا چیز ہوتی ہے؟ جیسے لوگ بولیں کہ ارے آج کل کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا اور تمہارا نقصان ہو جائے گا، کسی بھی طرح کی کوئی ملامت آپ کو کر رہا ہے اس کی پرواہ نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ چاہے دے دے، اللہ بڑی وسعت والا اور زبردست علم والا ہے، کسی کی بات کو توجہ نہ دیجیے، اگر آپ کے سامنے اللہ کی بات آ گئی اور اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، مسلمانوں تمہارا دوست خود اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں ہی تو تمہارا دوست ہوں اور اس کا رسول ہے، تمہارے پاس کون ہے؟ اللہ تمہارا فرینڈ ہے، اس کا رسول تمہارا فرینڈ ہے، اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، جو شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے وہ یقین مانے اللہ کی جماعت ہی غالب رہے گی، اس بات کو بھی آپ انڈرلائن کر لیجئے، دیکھیے اللہ کا جو گروپ ہے حزب اللہ جو ہے یہ اللہ کا گروہ، اللہ کی جماعت ہے، وہی غالب رہے گی چاہے سامنے کوئی بھی ہو، کنڈیشن کیا ہے کہ آپ اللہ کے اور اس کے رسول کے اور مسلمانوں کے دوست ہوں، یعنی آپ واقعی اللہ کے دین کے دوست ہوں، ایسا نہ ہو کہ آپ دین کے لبادہ اڑے ہوں لیکن اندر سے دوسرے لوگوں کو فالو کر رہے ہوں، مسلمانوں ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہوں یا کافر، یعنی کوئی بھی نان مسلم ہو آپ اس کو فرینڈ نہ بنائیں کیونکہ وہ آپ کے دین کو مذاق بناتے ہیں،
اور کیا ہے، اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں، جب تم کہتے ہو نماز پڑھیں تو وہ مذاق بناتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل ہیں، جو نماز کا مذاق اڑاتا ہے اس کو یہاں پہ بے عقل کہا گیا ہے، چاہے وہ کتنا بھی بڑا نالجبل بندہ کیوں نہ ہو۔ آپ کہہ دیجئے اے یہودیوں اور نصرانیوں، تم ہم میں سے صرف اس وجہ سے دشمنی کر رہے ہو، یعنی دشمنی کیوں رکھتے ہیں یہ لوگ ہم سے، کہ ہم اللہ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا ہے، جو کچھ اس سے پہلے ہے اس پر ایمان لائے ہیں، صرف ایمان لانے کی وجہ سے تم ہم سے دشمنی رکھتے ہو، اور زیادہ تر تو ان میں سے فاسق ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برا بدلہ پانے والا اللہ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ نے لعنت کی اور اس پر غصہ ہوا، ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا، اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی، یہ وہی لوگ ہیں جن کا پہلے ذکر کیا گیا تھا، یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں۔ اب جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو وہ یہ بولتے ہیں کہ ہم تو ایمان والے ہیں، اسی کفر کے ہی ساتھ وہ آتے ہیں آپ کے پاس، اور جو کچھ یہ چھپا رہے ہیں اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف، حرام مال کھانے کی طرف لپک رہے ہیں، غلط کاموں کی طرف لپکتے ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں۔ انہیں ان کے عابد اور عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ یہاں پہ علماء سے بھی سوال ہے کہ جو بڑے لوگ ہیں آپ کے، وہ غلط کام سے آپ کو کیوں نہیں روک رہے؟ بے شک برا ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، اگر ہم جانتے ہوئے بھی لوگوں کو نہیں روک رہے تو ہم بھی غلط کام کر رہے ہیں۔ یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ تو کھلے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ کے پاس پیسے نہیں ہیں کہ جو اللہ ہم سے مانگ رہا ہے، تو اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، وہ تو جتنا چاہے اپنے بندوں پہ نواز دے، جس طرح چاہے وہ خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں کسی کو بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں مال اور اولاد میں بھی، تو اللہ تعالیٰ اسی کو دے کے ان کو اور سرکشی میں بڑھا رہا ہے۔ ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دی ہے، وہ لوگ تو آپس میں ہی فرینڈز نہیں ہیں، ان کے اندر آپس میں ہی اتفاق نہیں ہے جوز اور کرسچنز میں، وہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ اسے بجھا دیتا ہے۔ جتنی بار انہوں نے لڑائی کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اس کو بجھا دیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بچا لیا۔ یہ ملک بھر میں شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے دیکھیے کہ یہ فسادی لوگ ہیں، اللہ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے، یعنی اگر یہ ایمان لانے والے ہوتے تو کیا ہوتا؟ تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف کر دیتے۔ سب کے لیے راستہ ہے ایمان لانا، تقوی اختیار کرنا، اور کیا ہوتا؟ انہیں راحت اور آرام کی جنتیں ملتی۔ اور اگر وہ لوگ تورات و انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ہے اس کے پورے پابند رہتے، تو وہ اپنے اوپر سے اور نیچے سے، اب یہاں پہ دیکھیے قرآن کے بارے میں آپ سمجھیے کہ اگر آپ قرآن میں جتنا کچھ ہے اس کو فالو کرتے ہیں، کیا ملے گا آپ کو؟ آپ کے اوپر سے نیچے سے روزیاں پاتے، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین سے ہر طرف سے آپ کو روزیاں دیتا اور آپ کھاتے۔ ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی ہے، باقی ان میں سے بہت لوگ ہیں جو برے کام کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو صحیح کام کر رہے ہیں، زیادہ تر غلط کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ جتنا آپ کے پاس ہے پہنچا دیجئے، آپ لوگوں کو جتنا سمجھ میں آیا ہے اتنا لوگوں کو بتا دیجئے، ورنہ کیا ہے، حق ادا نہیں ہوگا، آپ کو اللہ لوگوں سے بچا لے گا۔ بے شک اللہ کافر لوگوں کی رہبری نہیں کرتا، اللہ انہیں ہدایت نہیں کرتا، اس لیے لوگوں سے نہ ڈریے، آپ بس لوگوں تک پیغام پہنچا دیجئے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک کہ تورات انجیل کو، جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے، قائم نہ کرو، یعنی تم کم سے کم اپنی کتاب کو تو فالو کرو، جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے اترا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا، تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہو۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست، نصرانی، جیسے پہلے بھی آ چکا ہے، کوئی بھی ہو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے،
اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ بے خوف ہوگا اور بالکل بے غم ہوگا۔ یہ آیت بہت بار آ چکی ہے۔ ہم نے بالیقین بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا کے خلاف تھا، جو ہماری مرضی کے خلاف بات ہوتی ہے تو انہوں نے ان کی ایک جماعت نے اس کو جھٹلا دیا اور ایک جماعت کو انہوں نے قتل کر دیا، یعنی انہوں نے بات بھی نہیں مانی اور ایک جماعت کو نبیوں کی تو انہوں نے مار ہی ڈالا اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑنا ہوگی، بس اندھے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ ان پر متوجہ ہوا، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ اتنا کرنے کے بعد بھی اللہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ اندھے بہرے ہی رہتے ہیں، نہیں سمجھتے۔ اللہ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو تمہارا اور میرا رب ہے اور ہم سب کا رب ہے۔ یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، یعنی شرک کرنے والا کبھی جنت میں نہیں جائے گا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گنہگاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے تیسرا ہے۔ دراصل اللہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پر ہیں انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ یہ لوگ کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے، کیوں اللہ کی طرف نہیں جھکتے، رجوع نہیں کرتے؟ اللہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم نہیں مگر ایک رسول، اس بات کو دھیان رکھیے کہ وہ رسول ہے، اللہ کی گواہی ہے، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں، اور ان کی والدہ ایک نہایت راست باز عورت تھی۔ صدیقہ کون ہوتی ہے؟ بہت سچ بولنے والی، اللہ کی آیات کی تصدیق کرنے والی، یعنی سچی عورت۔ دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے، یعنی ماں بیٹے دونوں کھانا کھاتے تھے۔ کیوں بتایا کھانے کا ذکر یہاں پہ؟ تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ یعنی خدا کھانا نہیں کھاتا، یہ لوگ تو کھانا کھاتے تھے، یہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ الٹے پھرے جاتے ہیں، نہیں سمجھتے بات۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہے نہ کسی نفع کے؟ اللہ ہی خوب سننے والا، پوری طرح جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو، یعنی اپنے دین میں بڑا چڑھا کے باتیں نہ کرو، ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں۔ ایسے کسی انسان کی بات نہ مانیے جو آپ کو سیدھی راہ سے ہٹا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی، ان کے رسولوں نے بھی ان پر لعنت کی، دیکھیے آپ۔ اور اس کے بعد کیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمانیاں کرتے اور حد سے بڑھ جاتے، آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے نہ روکتے۔ اب وجہ دیکھیے، اگر آپ کے اوپر نافرمانی کی وجہ سے لعنت پڑ رہی ہے، آپ خود بھی غلط کام سے نہیں رک رہے، نہ آپ دوسروں کو روک رہے ہیں۔ جو کچھ بھی وہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا ہے، آپ کو خود بھی رکنا ہے اور لوگوں کو بھی بتانا ہے، یہ بہت ضروری بات ہے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بیچ رکھا ہے وہ بہت برا ہے، اللہ ان سے ناراض ہوا۔ بار بار فرینڈز کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس لیے چوز یور فرینڈز وائزلی، وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اگر انہیں اللہ پر اور نبی پر اور جو کچھ اس کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ اس پر ایمان ہوتا، یعنی اگر ہم رسول پر ایمان لاتے، اللہ پر ایمان لاتے، تو وہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہود اور مشرکوں کو ہی پائیں گے۔ سب سے زیادہ کون ہے ایمان والوں کے دشمن؟ یہود اور مشرک، اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں، یعنی کرسچنز میں پھر بھی خیر ہے، وہ مسلمانوں کے تھوڑا قریب ہیں، لیکن یہود اور مشرک جو ہیں وہ بالکل اینٹی ہیں۔ یہ اس لیے کہ ان میں دانش مند اور گوشہ نشین لوگ ہیں، کیونکہ وہ لوگ اللہ کو پکارنے والے تھے، وہ سمجھ رکھتے تھے، سارے نہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھ بھی رکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ جو انسان تکبر نہیں کرتا وہ حق کی راہ کو پہنچ جاتا ہے، اس لیے نصارہ کی طرف سے چانسز ہیں کہ جیسے آپ دیکھیں گے نا لاسٹ ٹائم میں بھی مسلمان جو ہے وہ کرسچنز کے ساتھ مل کے فائٹ کریں گے یہودیوں کے خلاف، پھر آپس میں ان کے بیچ میں بھی کوئی اختلاف ہوگا جیسے قیامت کی نشانیوں میں اگر آپ نے پڑھا ہو، لیکن کرسچنز جو ہیں وہ مسلم کے کافی حد تک کلوز ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ہمارا سپارہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی ہم لوگوں کی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس تک پہنچائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔